अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके नावल लेकर उसका नाम है तू क्या जाने हाल मेरा, और इसकी राइटर है सईदा जवेरिया शब्बीर। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। कहाँ जा रही हो? आपसे मतलब व्हाट आर रबिश। क्या तमीज़ और लिहाज सा भूल गई हो? रेहाना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आपने कभी बाबा से पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? आपसे कभी बाबा ने पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? रूही ने गोया इनके तैश को आवाज़ दी। तुम शायद भूल रही हो कि तुम किसके सामने खड़ी हो। रेहाना गर्जदार लहजे में बोली, जानती हूँ, अपनी सो कॉल्ड मॉम के आगे खड़ी हूँ, जिन्होंने पैदा करके अपना बोझ उतार के फेंक दिया। बकवास बंद करो अपनी। रूही अनसुना करती हुई वॉकआउट कर गई, जबकि रेहाना पीछे खड़ी गुस्से से बीचोताब खाती रही। रेहाना गुस्से से पीछे मुड़ी और अपनी धुन में आती हुई गुलाबो, जिसके हाथ में गर्म चाय का कप था, ऐसे टकरा गई। नतीजन गरम गरम चाय गुलाबों के हाथ को जला गई और कब जमीन बोस हो गया। अंधी है क्या, देखकर नहीं चलती? रेहाना ने गुलाबों के रुखसार पर तमाचा मारा। धान पान सी गुलाबों दूर जा गिरी। यूं रेहाना का गुस्सा ठंडा हुआ। बेचारी अपनी किस्मत को कोसती हुई जले हाथ को लिए वापस किचन में घुस गई, क्योंकि अब इसके सिवा कोई चारा ना था। चची, रूही कहाँ है? इसने आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना? आहद लॉन्च में दाखिल हुआ तो सामने ही रेहाना डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करती और साथ साथ मोबाइल में फेसबुक चलाने का काम भी अंजाम दे रही थी। अभी गई है वो तो? क्या वो चली गई? आहद ने चीखते हुए कहा। क्या हुआ? वो तो रोज ही ऐसे जाती है। ओहो चची, रात को इसने कहा था कि वो आज जाएगी मेरे साथ, इसलिए तो मैं आया हूँ जल्दी जल्दी। ओह, अब तो वो चली गई है। आप ऐसा करो कि नाश्ता कर लो फिर चले जाना। रेहाना ने अपने ऊपर हौल चढ़ाते हुए नरम मिजाजी से कहा, जो कि इनकी खुद से तबीयत का खासा नहीं था। थैंक्स चाची, मैं नाश्ता करके आया हूँ, आप कंटिन्यू करें। बड़े अबू कहाँ हैं? आहद को अपने बाप की बात याद आ गई तो जाते हुए पलटकर पूछने लगा, जो उन्होंने अपने बड़े भाई सराजुद्दीन के लिए पैगाम भेजा था। वो तो सुबह ही फैक्ट्री चले गए। चलिए ठीक है, मैं भी अब निकलता हूँ, क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके। आहद ये कहकर अपनी मस्जिद की तरफ बढ़ गया, जबकि रेहाना सोचने पड़ गई कि आखिर सराज से क्या बात करनी थी आहद को। आहद यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के आगे ही वो नजर आ गई। आहद इसे देखकर वही रुक गया। क्या तुम बताना पसंद करोगे कि अपनी कमिटमेंट से क्यों फिरी? आहद ने इस पर खुफी सी निगाह डाली। नहीं, रूही ने मुंह बसूर कर कहा। ओके। आहद इसे देखे बगैर कहता हुआ अपने मतलूबा डिपार्टमेंट की जानिब चला गया। वो ऐसी ही थी, किसी का मान तो इसे रखना आता ही नहीं था। मर्जी हुई बात कर ली, नहीं तो ना सही। एक शख्सियत ऐसी थी जिसकी वो सुनती भी थी और मानती भी थी, और वो थी इसकी दादी माँ। पैदाइश के 2 माह बाद इस सराजुद्दीन ने अपनी बेटी रूही को अपनी माँ के हवाले कर दिया था। तब से अब तक वो इन्हीं की आगोश में पली बड़ी थी। उन्होंने तो अपनी इतनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसकी तरबियत में, लेकिन फिर भी न जाने ऐसे कौन से लम्हा थे जिसमें वो ज़िद्दी तबीयत अख्तियार करती चली गई। अपनी ज़िद पर आती तो रेहाना को अपनी माँ ही ना समझती। हाँ, अलबत्ता एक सराजुद्दीन थे जिन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई थी। वो कभी भी इससे गाफिल नहीं रहे थे। शायद यही वजह थी कि वो दादी माँ के बाद सराज को अपनी ज़िंदगी का एक अहम फर्ज समझती थी। कहाँ खो गई? पास बैठी मारिया ने इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। कहीं नहीं, चलो आओ कैफेटेरिया चलते हैं। सुबह सुबह आज नाश्ता करके नहीं आई क्या? मारिया ने इससे पूछा। नहीं यार, जब मूड नहीं हो रहा था। अच्छा चलो, लेकिन जल्दी करना, प्रोफेसर आने वाले होंगे। रूही सर हिलाते हुए आगे बढ़ गई, जबकि मारिया इसकी तलकीद करने लगी। आपा की तबीयत सही नहीं है, मुझे आज ही जाना है, आप मेरी पैकिंग ज़रा जल्दी कर दें। हाथ पर रेस्ट वॉच बांधते हुए मसरूफ़ से अंदाज में निज़ामुद्दीन ने अपनी शीके सफ़र मायरा बेगम से कहा। मैं भी चलूँ? मायरा ने निज़ामुद्दीन के आईने में नज़र आते अक्स को देखकर कहा। चलिए, लेकिन ज़रा जल्दी करें, आधे घंटे में निकलना है। जी अच्छा। मायरा जल्दी हाथ चलाने लगी। आज घर में इतनी खामोशी क्यों है? आहद अभी भी घर लौटा था। सोफे पर बैठी सबरीना को देखकर पूछा। क्योंकि अम्मी बाबा रुकैया आंटी के घर गए हुए हैं। यूं अचानक? खैरियत? नहीं, खैरियत नहीं है, आंटी की तबीयत सही नहीं है। ओह अच्छा। भाभी एक कप चाय बनवा दें, शदीद तलब हो रही है। अच्छा बनवाती हूँ। सबरीना किचन में चली गई मुलाजमा से कहने, जबकि आहद अपने रूम में चला गया। आज तुमने फिर बहू से बदतमीजी की? वो अभी इनके कमरे में दाखिल हुई थी कि दादी की नाराज आवाज़ इसके कानों में टकराई। अंदर दाखिल होती रूही ने टेढ़े मेढ़े मुंह बनाए। लो तो मलका आलिया ने यहाँ आकर भी बता दिया। ये लड़की क्या बड़बड़ा रही है? बी अम्मा ने इसको ऐनक के पीछे से घूरा। बदतमीजी कहाँ? मैं तो आपकी बहू की शान में कसीदा पढ़ रही हूँ। रूही का मुंह खराब हो गया था। माँ है तुम्हारी, इज्जत किया करो और जो कहे सुन लिया करो। दादी ने इसके सर में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा। क्यों मानूं इनकी? आपका हक है मुझ पर और बाबा का, बस इसलिए आपकी सुनूंगी। हाँ तो फिर सुन लो ना मेरी। दादी ने इसकी बात को इसके अंदाज में दोहराया। अच्छा अम्मा भी, आप टेंशन ना लें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अच्छा
चलो खाना खाओ फिर नमाज पढ़ना। ओ भी अम्मा बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कल से पढ़ूंगी। रूही ने भी अम्मा को से नज़रों से देखा। क्या कल होता है ये कल क्या होता है ये नमाज के लिए? कल नहीं होता, आज होता है और अभी होता है। अच्छा अम्मा जा रही हूँ। रूही ने जल्दी से इनकी तकरीर को ब्रेक लगाया, कहीं वो शुरू ही ना हो जाए नमाज के लेक्चर पर। भी अम्मा अपनी तस्बीह की तरफ माइल हो गई। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप जल्दी सेहतियाब हो जाएंगी इंशाल्लाह। निज़ामुद्दीन ने रुकैया को तसल्ली दी, जो अपने हालात के पेश नज़र मुतफरिक थी। निज़ाम, तुम नहीं समझते, मुझे आगे के हालात का बखूबी अंदाज़ा हो रहा है। मेरी बेटी मेरे बाद अकेली पड़ जाएगी। तुम मेरा एक काम कर दो। जी आप बोले, मेरी तुमसे इल्तजा है, मेरी हमना को आहत के निकाह में ले लो। मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटी के लिए महफूज पनाहगाह चाहती हूँ। रुकैया ने बेबसी से छोटे भाई के सामने दोनों कपकपाते हाथों को जोड़ा। हाँ आपा, क्यों फ़िक्र करती हैं? हमना अपनी ही बच्ची है। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और ये आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं? आपका हर हुक्म सर आंखों पर। निज़ामुद्दीन रुकैया की इस बेबसी पर तड़प ही उठे थे। ज़िंदगी की तलखियों में वो दोनों साबित कदम रहे थे। हर फैसला दोनों की रजामंदी से तय पाता था, और आज वक्त इन्हें इस दुराहे पर ले आया था कि अपने छोटे भाई के आगे हाथ फैला रही थी। आपा, हमना मेरी बेटी है, आप परेशान ना हो, आज ही निकाह होगा और आपके सामने ही होगा। मायरा ने रुकैया के जुड़े हाथों को थाम लिया था। इसे लगा जैसे कहीं दूर से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। इसने आस्था से नींद से बेदार होने की कोशिश की कि अब के इसे मोबाइल की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। हाथ बढ़ाकर मोबाइल थामा। अस्सलाम वालेकुम। नींद में डूबी आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम सलाम। इस वक्त कहाँ हो? निज़ामुद्दीन के एयर पेज से भारी आवाज़ उभरी तो लम्हों में आहत की नींद गायब हुई। बाबा, मैं सो रहा था। फूफो कैसी हैं? आहत ने गड़बड़ाकर पूछा। तुम बाय रोड यहाँ आओ और अली को भी साथ ले आना। निज़ामुद्दीन के हुक्म पर इसके माथे पर बल नुमाया होने लगे। खैरियत, सब ठीक तो है ना बाबा? बेख्तियार इसकी नज़रें घड़ी पर पड़ी। रात के 2 बज रहे थे और इसे कराची से लाहौर आने का कहा जा रहा था, तो ऐसे में परेशानी तो होनी थी। ठीक है, तुम बस जल्द से जल्द आने की करो। निज़ामुद्दीन ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसका दिल चाहा कि वो दोबारा कॉल करे, लेकिन निज़ामुद्दीन भी इसके बाप थे, मजाल है जो इनका हुक्म किसी ने टाला हो। अम्मा भी एक बात तो बताएं। रूही ने सवाल निगाहों से देखा। बी अम्मा ने सर के इशारे से पूछा, आपने अभी तक रुकैया फूफो को क्यों नहीं माफ़ किया? बी अम्मा की तस्बीह के दाने साकत हो गए, जो कुछ देर पहले रवानी से गिरने में मगन थे। रूही ने बी अम्मा की बदलती हुई रंगत को बगौर देखा था। बताएं ना अम्मा। अभी तक खामोशी पर रूही ने दोबारा मतवज्जो किया। तुम क्यों पूछ रही हो आज ये बात? बी अम्मा अब के संभल चुकी थी, लेकिन तस्बीह के दाने अभी भी साकत थे। वैसे ही आज याद आ रही थी फूफो की। पता नहीं क्यों रूही का चेहरा यकतलक उदासी ने डेरा डाल लिया। रूही की बात पर बी अम्मा ने आंखें रगड़ी। अपनी औलाद को भला कोई भूल सकता है? बी अम्मा ने लरजती हुई आवाज़ में कहा। तो फिर आप इनको बुलवाएं क्यों नहीं लेती? जब वो खुद ही नहीं मिलना चाहती तो मैं कैसे बुलवाऊं? ये भी सही है अम्मा। ओह अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? मैं हूं ना आपकी बेटी। आप अकेली तो नहीं है ना? रूही ने इन्हें बहलाना चाहा। हाँ मेरा बच्चा, मेरे पास मैं क्यों रो तुम हो मेरे पास, मैं क्यों रो? वो भी यकीनन मेरे पास ज़रूर आएगी। ज़िंदगी में नहीं तो मैयत में तो आ ही जाएगी। भी अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे दुख होता है। रूही ने दुखी लहजे में कहा। अच्छा बाबा नहीं कहती है बस। भी अम्मा ने मुस्कुराकर रूही को कहा, तो वो भी मुस्कुरा दी। पर बाबा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आहत को 400 वॉट का करंट लगा था। क्यों क्यों नहीं कर सकते? निज़ामुद्दीन की गंभीर आवाज़ ने खामोशी को चीरा। बाबा, आप जानते हैं कि मैं रूही में इंटरेस्टेड हूँ। फिर भी रूही को तो कोई और भी मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त रुकैया आपा की हालत नाजुक है। ऐसे में मैं इनकी ख्वाहिश का एहतराम करूंगा, और तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूँ। कुछ देर की खामोशी को आहत की आवाज़ ने तोड़ा। लेकिन बाबा, मैं ये उम्मीद पूरी नहीं कर सकता। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी अली, तुम करोगे निकाह? अब की आहत को अपने पैरों से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। पर बाबा, अली भाई कैसे? वो तो शादीशुदा है। आहत अपने बाप को बेयकीनी से देख रहा था। इसे इनकी अकल पर शुबा हुआ। तुम चुप करो, तुम अपना फैसला सुना चुके हो, अब तुम जा सकते हो। निज़ामुद्दीन ने आहत को घूर कर देखा। अली ने बेबस नज़रों से आहत को देखा। तू ही बचा सकता है। मैं अपनी बीवी पर यह जुल्म नहीं कर सकता। अली की आंखों में हलकोरे लेते सवालों ने आहत को शिकंजों में ले लिया था कि इसकी वजह से भाई भाभी पर सौतन ला रहे हैं। वो बहनों जैसी भाभी के साथ ये तो नहीं कर सकता था। मरना तो था, डूब कर भी और उबर कर भी। आंखें जोर से नीचे और एक सर्द आग के साथ गोया इसने मुश्किल फैसला कर लिया था। मैं तैयार हूँ निकाह के लिए। आहत ने गोया अपने ख्वाबों के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी थी। फिर कब निकाह हुआ, कब इसने करार किया, सब एक ट्रांस की कैफियत में हुआ। इसे तो रह कर रूही का सरापा आंखों के सामने लहरा रहा था। निज़ामुद्दीन ने आहत को गले लगाकर मुबारकबाद दी। सूली पर चढ़ाकर आप मुबारकबाद दे रहे हैं? आहत ये सोचते हुए बाप से मिला था। इसे लगा इसका सांस बंद हो जाएगा अगर वो एक लम्हा भी वहाँ रुका तो। वो सोफे से उठा और चलता चला गया, पीछे से आती आवाज़ों को अनसुनी करता हुआ। दूसरी तरफ हमना को अपनी कम
महंगाई पर रोना आ रहा था, हालात यकसर तब्दील हो गए थे। इस सारे अरसे में अली था जो पुरसकून हो गया था, आखिर को इसकी मनचाही बीवी थी, कैसे इस पर सोतन ला सकता था जबकि वो माया की हमसफरी में खुश और मुतमिन था। भी अम्मा मैं चली जाऊं, जल्दी आ जाऊंगी। रूही ने मनाने की एक आखिरी कोशिश की थी। अच्छा चलो चली जाओ, लेकिन लेकिन 10 बजे से पहले आ जाओगी। रूही ने इनके अधूरे जुमले को पूरा किया और इनके गले में बाजू हायल कर दी। अच्छा चल अपनी अम्मा से मस्खरियाँ करती है। बी एमा ने खफा होकर कहा, मेरी प्यारी प्यारी बी एमा, आपसे मजाक नहीं करूंगी तो किसी से करूंगी, आप ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। चल चल ज्यादा मस्के ना लगा, सब जानती हूँ। बी एमा के कहने का अंदाज ऐसा था कि रूही मुस्कुराए बिना ना रह सकी। रूही वार्डरोब की जानिब बढ़ गई, जाने के लिए कपड़े भी तो निकालने थे। इतनी रात ये कहाँ से आ रही हो? रेहाना ने इसे लॉन्च में दाखिल होते देखा तो इनकी तेवरी चढ़ गई। रूही को इनका टोकना जहर लगा था, लेकिन फिर भी अपना लहजे को नॉर्मल ही रखा। बर्थडे पार्टी से रूही के धीमे लहजे ने रेहाना को और बढ़वा दिया। ये टाइम है पार्टी अटेंड करने का, रेहाना ने चलाते हुए कहा। रूही ने लब खोले ही थे कि दादी की आवाज़ पर फिर से बंद कर ली और अपने रूम की जानिब बढ़ गई। इस वक्त वो कोई हंगामा नहीं चाहती थी। रेहाना गुस्से से बड़बड़ाने लगी, मेरी रुकैया, हाय अल्लाह, मेरी रुकैया, मेरी बच्ची आई भी तो कफन में लिपटी हुई, कैसी बदनसीब हूँ मैं, जीते जी अपनी बच्ची को माँ का प्यार भी ना दे सकी। जाने की तो मेरी उम्र थी, तू क्यों चली गई, मेरे दिन पूरे हो गए थे। अम्मा भी आप ऐसा तो ना कहें। पास बैठी रूही ने तड़प कर अम्मा भी से कहा। रूही देख, रूही इतनी नाराज थी ये अपनी माँ से कि आई भी तो इस हाल में मैं कैसे अपने आप को माफ़ कर पाऊंगी। अम्मा भी बस करें, अब आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। निज़ामुद्दीन ने आगे बढ़कर माँ को संभाला। साजुद्दीन भी अम्मा के पास थे। रुकैया अपनी बेटी के मुस्तकबिल की डोर आहत के हाथों में पकड़ाकर सुकून से सो गई थी, और जिसके हाथों में डोर थी वो तो खुद अपनी ज़िंदगी से खफा था। इस रात के बाद इसका सामना हमना से नहीं हुआ था। इसे तो रह रहकर अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। ज़िंदगी ने कैसा मजाक किया था इसके साथ, एक ऐसे शख्स को इसका हमसफ़र बना दिया था जिसे वो जानता तक नहीं था, कभी देखा नहीं, कि अब सारी ज़िंदगी गुजारनी थी इसने। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो रूही से मोहब्बत करता हूँ, इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। तो फिर इसका क्या होगा जो तुम्हारे निकाह में है? ये आवाज़ इसके अंदर की थी जो इसने नुसरत कर रही थी। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, कुछ सर दाएं बाएं हिलाता हुआ पागल लग रहा था। आज इसे घर से गायब हुए चौथा रोज था, लेकिन वो हर चीज़ से बेपरवाह अनदेखी राहों पर गाड़ी को दौड़ा रहा था। इसका सर दर्द से फट रहा था, सिवाय घर जाने के इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। सोचों में घिरे वो अपने घर पहुंचा। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो इसे घर में मौत का सन्नाटा मिला। वो जल्द जल्द सीढ़ियाँ फैलाकर अपने कमरे की जानिब आया। लोग पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुलता चला गया। हाथ बढ़ाकर लाइट से जलाई, एक नामहसूसी खुशबू इसके नसों से गुजरी। पैकर नाजुक को अपने बेड पर बरजमान पाया तो ठटक गया। आज तक इसके बेडरूम में किसी संखे नाजुक ने कदम नहीं रखा था। वो माथे पर तेवरी चढ़ाता इसकी जानिब आया। अभी वो इसे आवाज़ देता कि वो कसमसा कर सीधी लेट गई। आधे बाल बेड पर बिखरे हुए थे और आधे ज़मीन को छू रहे थे। हाथ लड़क कर बेड से नीचे लटक रहा था। आह तो उसे देखकर गोया पथरीला हो गया। अल्लाह ने क्या हुस्न अता किया था इसे, मैदे जैसी सफ़ेद रंगत, झील जैसी आंखें, गुलाबी होंठ, नाजुक सराफा, जैसे कोई कांच का वजूद वो हाथ लगाओ तो टूट जाए। हमना को तब इश्क का एहसास हुआ तो उठ बैठी से अपने सामने एक अजनबी को पाकर वो बुल खिलाकर जल्दी जल्दी बेड से उतरी और दुपट्टे की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई तो सामने ही दुपट्टा पाकर जल्दी से आगे बढ़कर सलीके से दुपट्टा उड़ा। आज उसे बेख्तियार देखे जा रहा था, इसके जागने पर चोर सा हो गया। हमना ने सहमी हुई नजरों से उसे देखा। मोहतरमा, क्या आप बताना पसंद करेंगी कि आप कौन है और इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रही हैं? आहद ने संभल कर धीमे लहजे में पूछा कि कहीं अगर मैं जोर से बोलूं तो इस पैकरे नाजुक में कोई दरार ही ना पड़ जाए। मैं हमना हूँ, यहाँ यहाँ जी आहद रहते हैं, इनसे निकाह हुआ है। हमना की बुलखलाहट साफ वाज़ा थी जो इसके लफ्ज़ों से भी अयान थी। हाथ पर तो हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। ओह, तो ये है जिसकी वजह से मैं अपनी मोहब्बत से दूर हो गया, अपनी रूही से दूर हो गया। तेज़ी से इसके दिमाग ने इसके खिलाफ ताने बाने बुनना शुरू कर दिए। जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे रूम में आने की ज़रूरत नहीं है। हमना ने इसके बदलते लहजे पर अचानक सर उठा के नासमझी से देखा। सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। आहत की आवाज़ में शेर की सी धार थी। तो पहले तो दिल ही रंजो मलाल में गिरा हुआ था, ऊपर से ये रवैया। झील सी आंखों में पानी भरता चला गया और वह दौड़ती हुई वहाँ से भाग गई। बी अम्मा ने तो बात करना ही छोड़ दिया था। एक उम्मीद थी कि एक आस थी जो टूटी तो वो भी बिखर कर रह गई। रूही ने इन्हें ज़िंदगी की तरफ लाना चाहा, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम रही। इन्हें ये गम अंदर ही अंदर घुर रहा था कि अगर रुकैया खुद चलकर नहीं आई तो वो ही चली जाती।
ماں تھی، ماں کے سینے میں دریا جیسا دل ہوتا ہے، لیکن اب کیا ہوئے جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ روہی نے پہلے سے زیادہ ابی اماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ بڑھاپے میں انسان ایک بچے کے مانند ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ سوچ پیدا کر لیں تو بہت سی ساس بہو کے جھگڑوں سے آزاد ہو جائے۔ مثبت سوچ انسان کو بہت سی فکروں سے آزاد کر دیتی ہے۔ آپ اسے سمجھاتے کیوں نہیں آخر؟ ریحانہ کی بیزاری سے جھنجھلائی ہوئی آواز سراج کے کانوں سے ٹکرائی۔ سراج نے اخبار سے نظر ہٹا کر سامنے بیٹھی ریحانہ کو دیکھا۔ بی اماں کے لیے آپ کسی نرس کا انتظام کیوں نہیں کر دیتے؟ روہی اپنی اسٹڈی چھوڑ کر ان کے آگے پیچھے پھرتی ہے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھائے رکھتی ہے، مجال ہے ذرا بھی اپنی پرواہ ہو اسے۔ ریحانہ اتنے دن سے اس کی روٹین کو دیکھ دیکھ کر بیچو تاب کھاتی رہتی تھی۔ انہیں تو اس نے کبھی پانی کا گلاس نہیں پکڑایا، اور اب اپنے دن رات بی اماں پر وقت کر رہی تھی۔ اس سے کہتی تو اس نے اڑ جانا تھا، اس لیے اب سراج کے سامنے بیٹھی اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ آپ کو روہی کی آج اتنی پرواہ کیوں ہو رہی ہے؟ سراج نے چہرے پر گہری سنجیدگی لاتے ہوئے پوچھا۔ یہ کیا بات کی آپ نے؟ میری بیٹی ہے، میں پرواہ نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اچھا، کچھ زیادہ جلدی یاد نہیں آ گیا آپ کو؟ سراج نے طنزیہ کہا۔ یہ جو آپ کی بات بار بار طنز کرنے کی عادت ہے نا، آپ اسے ترک کر دے۔ بزرگی کے دوراہے پر قدم رکھ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کچھ زیب نہیں دیتی آپ کو؟ سراج کی بات پر ریحانہ کو بچھو کی ڈنک کی طرح لگی تھی، اس لیے اس کی زبان میں زہر اگلا تھا۔ سراج الدین نے جواب میں مسکرا کے انہیں دیکھ کر اخبار آنکھوں کے سامنے کر لیا۔ ریحانہ جلتی بلتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ یہ عورت کبھی نہیں سدھر سکتی، سراج نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر سے اخبار کے مطالعے میں گم ہو گئے۔ روہی کو رتی برابر بھی احد کے نکاح سے فرق نہیں پڑا تھا، یہاں اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ احد کو تو ایسا ہی لگا تھا۔ احد اپنی زندگی خسارے میں گزار رہا تھا۔ اللہ نے بن مانگے اس کو نیک دل سلجھی طبیعت کی مالک لڑکی اس کی قسمت میں لکھ دی تھی۔ آسانی سے مل جانے والی شے انسان کو نہ جانے کیوں راس نہیں آتی، اور وہ مشکلات میں گر کر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں۔ ہم نے اتنی سردی میں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کب سے نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اپنا چہرے پر آئی نمی کو صاف کیا۔ کچھ نہیں مامی، ویسے ہی مسلسل ہونے کی وجہ سے آواز بھاری ہو گئی تھی۔ اٹھو یہاں سے جاؤ اپنے کمرے میں۔ روہیلا نے اپنے کندھوں سے شال اتار کر اس کو اڑائی۔ جی مگر کچھ کہنا چاہتی ہو؟ روہیلا نے اس کے گریز کو محسوس کیا۔ جی مامی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں گیسٹ روم میں قیام کر لوں، حمنہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ روہیلا نے اس کے الفاظوں کے پیچھے چھپی احد کے رویے کو بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ احد اتنی جلدی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی تو تمہاری صحیح سے رخصتی بھی نہیں ہوئی، جب تک تم گیسٹ روم میں رہ لو۔ آمنہ کے چلیسویں کے بعد ہم باقاعدہ شادی کریں گے تم دونوں کی۔ روہیلا نے اسے باتوں سے بہلایا۔ وہ اس نازک سی لڑکی کو اور دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی دھن میں تھی، جبھی اس کے مرجھاتے چہرے پر غور ہی نہ کر سکی۔ کیا تم رک کر 2 منٹ میری بات سن سکتی ہو؟ احد نے جھنجھلاتے ہوئے اس کے سامنے آ کر اس کا رستہ روکا تھا۔ بولو جلدی، روہی نے اکتاہٹ کے ساتھ کہا۔ احد نے اس کے اس رویے پر ہونٹوں کو باہم بھینچ لیا تھا، شاید ضبط کر رہا تھا۔ اب بولو بھی، میں پہلے ہی لیٹ ہو گئی ہوں۔ احد کو خاموش دیکھ کر روہی نے غصے سے کہا۔ میں جانتا ہوں روہی، تم اس لیے خفا ہو نا کہ میں نے نکاح کر لیا، لیکن یہ نکاح میری مرضی کے خلاف ہوا ہے، مجھے بلیک میل کیا گیا ہے۔ احد نے بے بسی سے روہی کو دیکھا۔ دیکھو احد، پہلے کی بات کچھ اور تھی، لیکن اب تم شادی شدہ ہو، تمہارا نکاح جس بھی حالات میں ہوا، لیکن اب وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے اور تمہیں میری جگہ اسے اہمیت دینی چاہیے۔ روہی نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ صرف مجبوری ہے، زبردستی میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ احد نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے، وہ اپنے تمام تر فیصلوں میں خود مختار ہے۔ مجبوری کا لفظ تو اور ذات کے لیے ہے۔ روہی نے اسے آئینہ دکھایا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو وہ کنگ ہو گیا۔ تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور تم اس لڑکی کا ساتھ دے رہی ہو جسے تم نے دیکھا تک نہیں۔ احد نے دکھ سے روہی کو دیکھا۔ احد کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ ہرگز بھی نظر انداز کرنے والے نہیں تھے۔ اسے لگا کہ اس لمحے وہ کمزور پڑ جائے گی، لیکن وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اگر وہ ذرا بھی نرمی دکھاتی تو حمنہ کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ دیکھو احد، تم ایک سمجھدار انسان ہو تو یہ ٹین ایج والی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری یہ ساری باتیں بے معنی ہیں، اس لیے تم میری فکر چھوڑو اور حمنہ کو سنبھالو۔ ویسے بھی اس وقت مجھ سے زیادہ اس سے تمہاری ضرورت ہے۔ روہی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی، جو کہ پیچھے کھڑا وجود پتھر بن گیا تھا، شاید کبھی نہ پگھلنے کے لیے۔ ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ رقیہ جب 11 سال کی ہوئی تو متین صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اماں بی کو سنبھلنے میں کافی عرصہ لگا، لیکن جب تک وہ صحت یاب ہوئی تو ان کی ذمہ داری رقیہ کے ناتھوں کندھوں نے اٹھا لی۔ نظام الدین، جو کہ رقیہ سے چھوٹے تھے، اس کی دیکھ بھال سے ان کے قریب ہو گئے۔ سراج الدین نے کاروبار میں دھیان دینا شروع کر دیا۔ متین صاحب اپنے اہل و عیال کے لیے جائیداد چھوڑ کر گئے تھے۔ روپے پیسے کی تو کمی تھی ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ سب زندگی کی جانب واپس آنے لگے۔ زندگی نے کروٹ وہاں لی جہاں رقیہ نے بغاوت کا شور اٹھایا۔ کسی عزیز کی تقریب میں رقیہ کو واجد علی بھاگ گئے تھے۔ انہیں بھی یہ سنجیدہ سی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ واجد علی کی ماں جب رقیہ کا ہاتھ مانگنے آئی تو سراج الدین اور اماں بی کے صاف انکار پر مایوس ہو گئی۔ رقیہ کے سوال اٹھانے پر انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ نہ تو ان کے گھر میں پیسے کی ریل پیل ہے، اور نہ ہی وہ اپنی زندگی کی طرح
نہ تو وہ اپنی زندگی کی طرح عیش و عشرت سے بسر کر رہے ہیں، تم وہاں جج نہیں ہو سکو گی۔ بات ختم کر دینے سے دلوں میں پیدا ہونے والے جذبات تو ختم نہیں ہوتے۔ ان کی یہ خاموشی جب ٹوٹی تو سب بکھر گئے۔ متین صاحب کے گھرانے میں پھوٹ پڑ گئی۔ رقیہ نے گھر سے فرار ہو کر واجد سے نکاح کر لیا تھا، ایسے میں اماں بھی ایک بار پھر ڈہ گئی۔ سراج الدین نے رقیہ کا بائیکاٹ کر دیا، جبکہ نظام الدین ان سے رابطے میں رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں ان کا یہ عمل پسند آیا تھا، لیکن جب انہیں ساری بات معلوم ہوئی تو وہ اپنی آپا سے بائیکاٹ نہیں کر سکے۔ سراج الدین کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے نظام الدین کو ان کا حصہ دے کر الگ کر دیا۔ اماں بھی اپنے گروندے کو تنکا تنکا ہوتے دیکھتی رہی، منہ پر کفا لگائے۔ انہیں عرصہ بیت گیا، دونوں نے اپنی اپنی پسند سے اپنے گھر بسا لیے۔ سراج الدین کی بیوی ریحانہ اکھڑ مزاج کی تھی اور انہیں اس بات کا اندازہ شادی کے 1 سال بعد ہی ہو گیا تھا۔ سراج کے یہاں روحانہ کی پیدائش نے اماں بھی کو ایک بار پھر زندہ کر دیا تھا۔ انہوں نے روحانہ میں رقیہ کی شکل دیکھی تھی۔ ریحانہ اپنی آزادانہ سرکل میں مصروف ہو کر روحی کو بھول گئی تھی۔ سراج نے کئی بار انہیں سمجھایا، لیکن وہ اپنی مصروفیات کو ترک نہ کر سکیں۔ روحی کی بگڑتی حالت کے پیش نظر انہوں نے اماں بھی کی گود میں روحی کو دے دیا تھا۔ یوں روحی اماں بھی کی پر شفیق باہوں میں پرورش پانے لگی، جبکہ نظام الدین نے اپنی مزاج کی سلجھی ہوئی روحیلہ سے شادی کر لی، اور اس شادی میں زیادہ اصرار رقیہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ مائرہ اور وہ دونوں دوستیں تھیں، پہلے اسکول اور پھر کالج میں ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ان کی دوستی گہری ہو گئی تھی۔ رقیہ کو مائرہ بطور بھابھی کے روپ میں پسند آ گئی تھی۔ یوں رقیہ کی خواہش کا احترام کرتے نظام الدین کو مائرہ کے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا۔ نظام الدین کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا، علی اور احد۔ مائرہ کے دل میں بیٹی کی خواہش نے تشنگی اختیار کر لی تھی۔ اسی علاوہ جب اس دنیا میں آنے والی تھی تو وہ سیڑھیوں سے پھسل گئی۔ مسکیریج سے تیسری اولاد نے پیٹ میں ہی دم توڑ دیا۔ ڈاکٹر نے انہیں جب یہ خبر سنائی تو اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ان کی یہ خواہش وہیں فنا ہو گئی۔ زندگی اپنی رفتار سے گزر رہی تھی، جو کہ اس کا کام تھا۔ ایک سیمینار میں دونوں بھائیوں کی ملاقات ان کے دل میں آئے میل کو دھو دیا تھا۔ یوں دونوں بھائیوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ رقیہ ان دونوں کے تعلقات کو آپس میں استوار دیکھ کر خود پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ ان کی ہی وجہ سے دو بھائیوں میں اختلاف پیدا ہوئے تھے اور اب وہ دوبارہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یوں انہوں نے اپنے شوہر سے بات کر کے اس علاقے کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ رقیہ کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا، ورنہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں زیادہ تر اپنی زندگی ذلت کی نظر کر دیتی ہیں۔ یہاں واجد صاحب نے رقیہ کو بھرپور مان، عزت اور محبت دی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ میکے کو بھولی ہوئی تھی۔ رقیہ کے یہاں بیٹی کی پیدائش پر واجد ایک کار ایکسیڈنٹ میں خلق حقیقی سے جا ملے تھے۔ انہیں بیٹی کی پیدائش نے خوفزدہ کر دیا تھا۔ شاید اللہ نے انہیں بتانا تھا کہ وہ جو کر چکی تھی ان سے ان کی ماں پر کیا گزری تھی۔ ہم نے اپنی ماں کی شکی اور بیجا سختی رویے میں پلی بڑی، اور تعلیم اس نے بی اے تک ہی حاصل کی تھی۔ ایک دن رقیہ کو استما کا شدید دورہ پڑا۔ حمدہ نے جیسے تیسے کر کے انہیں اسپتال پہنچایا اور اپنے ماموں نظام الدین کو ان کی حالت سے آگاہ کیا۔ آنن فان اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے گیا۔ وہ بے بس سی سب ہوتا دیکھتی رہی۔ اسے سے تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا گیا تھا جن حالات میں وہ پلی بڑی تھی۔ اگر کوئی پوچھتا بھی تو حامی بھرنے کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کرنا تھا، اپنے آپ کو وقت کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ جس کے ساتھ اس کا نصیب جوڑا گیا تھا وہ کیسا تھا۔ اس کے دل میں اپنی شادی کو لے کر جو ارمان تھے وہ سارے بکھر گئے تھے۔ اپنی حیثیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہو گیا تھا جس کا ساتھ اس نے قبول کیا تھا۔ ایک ہفتہ گزرنے پر بھی اس نے پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ یہی ایک احساس تھا جو اسے اندر ہی اندر خوف زدہ کیے ہوئے تھا۔ آپا کی 40ویں کو 1 ماہ ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اب احد اور ہمنا کا ولیمہ کر دینا چاہیے۔ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے، ورنہ کافی سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ مائرہ نے سامنے بیٹھے نظام الدین سے کہا، جو کہ بھاپ اڑاتی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، تو پھر کب کی ڈیٹ رکھیں؟ اسی ہفتے کی رکھ لیں کوئی۔ چلو میں کرواتا ہوں ارینج ولیمہ۔ ہمنا ماشاء اللہ سے بہت پیاری بچی ہے، دھیما مزاج کی بچی ہے، احد کو سمیٹ لے گی۔ کیوں، کیا ہوا احد کو؟ نظام الدین نے ماتھے پر بر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اچانک سے جو حالات پیدا ہو گئے اور اوپر سے اس کی زندگی کا اچانک سے فیصلہ کر دیا گیا، سنبھلنے میں تو ٹائم لگتا ہے نا، اور ولیمہ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ حالات و واقعات کو سمجھ لے۔ مائرہ نے بات کو سنبھالا، ورنہ نظام الدین کی سخت طبیعت سے تو وہ بخوبی واقف تھی۔ اگر سمجھ آئے تو بہتر ہے، ورنہ مجھے سمجھانا آتا ہے، نظام الدین نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ غصہ نہ ہو، میں بات کروں گی، اس سے آپ چائے پئیں۔ روحی جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی چپ تھی۔ بی اماں نے اس کی چپ کو محسوس بھی کیا تھا، لیکن وہ اس خیال کے تحت خاموش رہی کہ وہ خود ہی بتا دے گی۔ کھانے کے وقت پر بھی وہ کھانا کھانے نہیں گئی تو بی اماں پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ روحی بچہ،
کھانا کھانے کیوں نہیں آئی؟ روحی جو بے آواز آنسو بہا رہی تھی دھیرے سے بولی، ویسے ہی اماں دل نہیں کر رہا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، لڑکی کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ اس بار روحی سے کوئی جواب نہیں بنا تو خاموش رہی۔ روحی سن رہی ہے نا؟ کیا بھی اماں، کھا لوں گی تھوڑی دیر میں، روحی نے چڑچڑے انداز میں کہا۔ چل جا، نہیں بتاتی تو نہ بتا، اب تجھے میرا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھی اماں چونکہ مسلسل روحی کی دیکھ بھال سے بہتر ہو گئی تھی، باتیں کرنے بھی لگ گئی تھی۔ اب روحی کے منہ موڑ لیتے دیکھ کر بلیک میلنگ کرنے لگی، اور انہیں پتا تھا کہ یہ حربہ کامیاب ہوگا۔ آج مجھے احد ملا تھا یونیورسٹی میں۔ لو، تو اس میں اداس ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ تو روز تیرے کالج جاتا ہے۔ بھی اماں نے آنکھوں پر درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ نکاح میری رضامندی سے نہیں ہوا، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ روحی نے آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ پگلا گیا ہے کیا؟ بلا کر اس سے ابھی دماغ درست کرتی ہوں، موئے کہا۔ اف، او بھی اماں، میری بات تو سن لے پہلے۔ سنا، بھی اماں نے گھڑتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے صاف منع کر دیا، میں کیوں ہمنہ کی راہوں کا کھوٹا کروں؟ مجھے تجھ سے یہی امید تھی میری بچی۔ بھی اماں نے فوراً سے بیچتے اس کا ماتھا چوما، لیکن روحی کا انداز سرگوشی لیے ہوئے تھا۔ لیکن بھی اماں نے سن لیا تھا۔ لیکن کیا روحی؟ میں اس دل کا کیا کروں جو مانتا ہی نہیں، ان ساری باتوں کے بعد بھی اس کے ساتھ کے لیے چمکتا ہے۔ روحی کی آنکھوں سے اشک دل کا درد بن کے رواں تھے۔ بھی اماں نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ ضروری نہیں کہ انسان کی جانے والی ساری خواہشات پوری ہو جائیں، بعض اوقات انسان کو کہیں نہ کہیں کس نہ کسی خواب کو بھولنا پڑتا ہے، اور یہ بھلانا اس سے سب سے بہتر ہے جن خواہش کی تکمیل میں انسان اندھا ہو کر کسی کی زندگی سے کھیلے۔ بھی اماں نے اپنے ہاتھ سے اس کا شانہ دھیرے دھیرے تھپک رہی تھی اور اپنے لفظوں سے اس کا دکھ کم کر رہی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ آج خلاف معمول اسے گھر میں چہل پہل سی محسوس ہوئی۔ سامنے سبرینا اور مائرہ صوفے پر برجمان کسی تصورے میں مصروف تھی۔ ان کے سامنے گولڈ کی جویلری اور کپڑے پھیلے ہوئے تھے۔ تھکا ہارا یونیورسٹی سے آئے تو وہیں مائرہ کے قریب بیٹھ گئی۔ امی، آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ احد نے بکھرے ہوئے سامان کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، مجھے کہاں جانا ہے؟ روحیلہ نے الٹا سوال داغا۔ تو یہ پھلاؤ کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ لو بھلا، نوشا میاں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ جواب مائرہ کی بجائے سبرینا نے دیا۔ ہیں یہ کون نوشا میاں بھابی؟ احد نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ سبرینا نے معنی خیزی سے شعر پڑھا۔ اف بھابی، کیا پہیلیاں بھجوا رہی ہیں؟ امی آپ ہی بتا دیں۔ روحیلہ نے مسکراتے ہوئے احد کو دیکھا۔ او اچھا، مجھے یاد آیا، بھائی کہیں دوسری شادی تو نہیں کر رہے؟ احد نے مسلسل ہنستی سبرینا کو دیکھ کر کہا۔ سبرینا نے گھور کر احد کو دیکھا اور پاس پڑا کشن اس کی طرف پھینکا جسے احد نے آسانی سے کیچ کر لیا تھا۔ تم اپنی خیر مناؤ، فی الحال تو تمہارے ولیمے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، روحیلہ نے بتایا تو احد کی ہنسی کو بریک لگا۔ کیا مطلب میرا ولیمہ؟ احد نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیوں بھائی، نکاح کے بعد ولیمہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیا؟ اب تم خوش ہو نکاح کروا کر، رشتہ داروں کو بھی تو منہ دکھانا پڑتا ہے نا۔ احد نے نگاہ اٹھا کر علی کو دیکھا جو بریک ٹائم میں آفس سے آیا تھا۔ وہی سبرینا کے برابر میں بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی نے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اب بھی کیوں بتایا؟ ڈائریکٹ ولیمے والے دن ہی بتا دیتے۔ علی نے احد کے ناراض تاثرات کو دیکھ کر ایک سردہ بھری۔ نکاح تو ہو ہی چکا تھا، اب ولیمہ تو آج یا کل کرنا تو تھا نا، علی نے احد کو سمجھانا چاہا۔ احد بغیر جواب دیے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ علی نے اسے حد نگاہ تک جاتا ہوا دیکھا تھا۔ یا اللہ، کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ اب اس پیاری سی بچی سے کیا کہوں کہ کیوں اس کا رویہ ایسا ہے؟ مائرہ فکر مندی سے بولی۔ آپ پریشان نہ ہو جائے گا ٹھیک، کچھ ٹائم دیں اسے۔ اور کتنا ٹائم دو؟ 1 مہینہ ہو گیا اس کے نکاح کو، جبکہ اس نے ہمنہ سے بات تک نہیں کی۔ وہ تو شکر ہے کہ نظام کو نہیں پتا، ورنہ وہ تو قیامت ہی کھڑی کر دیتے۔ ابھی تو وہ صرف اتنی سی بات پر ہی اتنے خفا تھے۔ چلے میں سمجھاؤں گا اسے شام کو۔ سبرینا تم ذرا کھانا لگواؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ علی سبرینا کو کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ یہ کس کا کارڈ ہے؟ احد کے ولیمے کا۔ اوہ اچھا۔ روحی چپ سی ہو گئی تھی، پلٹ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی جسے سراج الدین نے صاف محسوس کیا تھا۔ یہ تو ان کی دلی خواہش تھی کہ احد ان کا داماد بنے۔ کئی دفعہ تو بھی اماں سے بھی اس موضوع پر بات ہو چکی تھی، لیکن جب فیصلہ آسمان سے اترتے ہیں تو زمین والوں کی کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اور ساری بات جب نظام الدین ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے بھی اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ ہمنہ ان کی اپنی بھانجی تھی، اور رقیہ کی بیماری کا جب انہیں پتہ چلا تو کئی دن تک تو وہ گمسن سے ہو گئے تھے، لیکن یہ بات بھی اماں کی علم میں نہیں تھی۔ ان کی طبیعت کوئی بری خبر برداشت کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ سنا آپ نے احد کا ولیمہ ہو رہا ہے، اور ہمیں بھنک تک نہیں لگنے دی آپ کے بھائی اور بھاوج نے؟ ریحانہ کسی آفت کی طرح وہاں نازل ہوئی تھی، اور سراج کی تو خیر ایسا ہی لگا تھا۔
सराज का तो खैर ऐसा ही लगा था। निज़ाम ने तवील बहस से बचने के लिए अपने आप को सामने रखी फाइलों में मसरूफ़ कर लिया था। गोया कह रहे हो मेरे पास इन फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। मेरी बातें तो बेकार ही लगेगी ना तुम्हें। तुम्हें भले ही अपनी बेटी की फ़िक्र हो ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि रूही के लिए क्या अच्छा है। तुम अपनी फाइलों में सर खपाओ। मैंने कामरान से रूही का रिश्ता तय कर दिया है, सिर्फ आपा तारीख देने आ रही हैं। रेहाना की बात पर निज़ामुद्दीन की रगे तन गई और वो एक झटके से उठे। तुमने किसी से पूछ कर ये फैसला किया है? मैं माँ हूँ रूही की, मुझे अपनी बेटी के लिए फैसला लेने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जवाब रेहाना ने भी इसी तरह जवाब दिया। अच्छा, जो तुमने इससे पैदा करने के लिए जो तकलीफ उठाई थी, अब वो तुम सूद समेत वसूल करना चाहती हो? तुम तो मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। निज़ामुद्दीन ने हाथ के इशारे से रेहाना को बोलने से रोका। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ये तुम्हारी नहायत ही गलत फहमी है कि रूही का फैसला तुम करोगी। तुम क्या, रूही के फैसले का इख्तियार तो मेरे पास भी नहीं है। ये इसकी ज़िंदगी और इसकी ज़िंदगी के बारे में भी अम्मा खुद मुख्तार है। इनका जो भी फैसला होगा वो मुझे बाखुशी मंजूर होगा। अब आप जा सकती हैं। निज़ामुद्दीन ने दरवाजे की तरफ जानिब इशारा किया, गोया रेहाना को इनकी अहमियत वाज़ेह अल्फाज में बता दी गई थी। हमना, क्या हुआ? चलो जल्दी करो। जी भाभी, बस से चादर ले लो। हमना ने सर पर सिंधी कढ़ाई वाली चादर को जमाते हुए कहा। ये तुम्हारी आंखें क्यों रेड हो रही हैं? पता नहीं भाभी, आप चले, देर हो रही है। हमना ने इनका ध्यान बाजार के जाने में लगाया। ब्राइडल सूट लेने के लिए सबरीना और हमना ही जा रही थी। अहद अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था। ना खाने की टेबल पर आता और ना ही किसी से बात करता। ऑफिस से आकर अपने कमरे में बंद हो जाता था। सिराजुद्दीन काफ़ी दिनों से इसकी रूटीन देख रहे थे, लेकिन जब वलीमे की शॉपिंग पर भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो सिराजुद्दीन ने दो टोक बात करने का सोचते हुए मुलाजिम से इसे बुलवाया। आपने बुलवाया था? माथे पर बिखरे बाल, आंखों के सुर्ख पपोटे, दिखने में वो संजीदा संजीदा सा दुनिया से बेजार लग रहा था, जैसे यहाँ भी ज़बरदस्ती खड़ा हो। शुक्र है तुमने मेरे बुलावे को कबूलियत का शरफ बख्शा। इससे ज़्यादा भरपूर संजीदगी लिए हुए भारी आवाज़ में सिराजुद्दीन ने इससे मुखातिब हुए। आपको कोई काम था? आह ने इनके गहरे तंज को जब्त करते हुए वजह पूछी। क्यों? क्यों कि इसका कते कोई बहस का मूड नहीं था। तुमने वलीमे के लिए अपना सूट ले लिया? नहीं। क्यों? ना ही मुझे कोई वलीमा करना है, ना ही कोई सूट लेना। ये सब मेरी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ हो रहा है और मुझे कोई शौक़ नहीं है वलीमा अटेंड करने का। दिमाग दूर से तुम्हारा, ये क्या बकवास कर रहे हो? सिराजुद्दीन हत्ते से उखड़ गए। इनकी आवाज़ को नीचे लाउंज में मौजूद तमाम अफराद ने सुनी थी। क्यों? ठीक ही तो कह रहा हूँ। जब इस सब में मेरी कोई ख्वाहिश शामिल ही नहीं तो फिर कहाँ का दूल्हा और कहाँ का वलीमा? अगर तुम खैरियत चाहते हो तो सीधी शराफत से जाकर अपना सूट ले आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिराजुद्दीन ने ऊंची आवाज़ में कहा। आपने जो करना था कर लिया। अब मुझसे किसी अच्छे की उम्मीद ना रखें। वो हमेशा से एक सुलझा और खुश अखलाक रहा है। सिराजुद्दीन को अपने इस बेटे पर फ़ख्र महसूस होता था। न जाने क्यों वो दफ़ा इनकी उम्मीदों को तोड़ गया। वो इस दफ़ा अपनी इनकी उम्मीदों को तोड़ गया और नहायत ही बद लिहाज और तलख हो गया था। सिराजुद्दीन को लगा शायद उन्होंने इसकी शादी हमना से करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिराजुद्दीन को अपने बाएं बाजू पर तकलीफ का एहसास हो। इनका चेहरे पर गुस्से की बजाय अब तकलीफ के आसार मौजूद थे। क्या हुआ बाबा? तबीयत तो ठीक है आपकी? आह ने सिराजुद्दीन को दिल पर हाथ रखे बैठते हुए देखा तो एक ही चस्त में इन तक पहुंचा। कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से। आह ने इनकी बात को नजरअंदाज करते हुए इन्हें अपने मजबूत तवाना हाथों में थामा, दरवाजे की जानिब भागा। सब जवान ही गुफ्तगू सुन रहे थे। आहद को इस हालत में देखते हुए सुन रह गए। आहद ऐसे उठाया हुआ है तुमने इन्हें? इन तमाम लोगों में मौजूद जो नस्वानी आवाज़ आई थी वो मायरा की थी। अली को होश आए तो वो जल्दी से आहद के पास भागा। भाई अब जल्दी से घर निकले, हमें अस्पताल जाना है, फ़ौरन जल्दी करे। मियाँ परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ। अली ने कहता हुआ पोर्च की तरफ जानब भागा। आनन फानन इन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। ये खबर निज़ाम तक भी पहुँच गई थी, लेकिन उन्होंने अम्मा बी को बताना मुनासिब नहीं समझा। वो इस वक्त किसी मीटिंग में थे। जब अली ने इन्हें कॉल पर बताया था, जल्द से जल्द वो सब कुछ वाइंड अप करके अस्पताल पहुंचे तो सामने अली और राहत को टहलता हुआ पाया, जो परेशानी से उधर चक्कर काट रहे थे। घर से मुसलसल कॉल आ रही थी, लेकिन बताते भी क्या डॉक्टर का अमला जब से आए आईसीयू में गए तो आधे घंटे तक भी बाहर नहीं आए। अभी वो अली से सिराज की बिगड़ती हुई तबीयत की वजह ही पूछते कि एक सीनियर डॉक्टर गले में कोट डाले इनकी जानिब आया। आपके पेशेंट अब खतरे से बाहर हैं। परेशानी वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर की बात पर आहद की रुकी हुई सांस बहाल हुई। लेकिन बाबा को हुआ क्या था? इन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ था। अगर आप इन्हें वक्त पर यहाँ नहीं लाते तो ये मेजर भी हो सकता था। आहद ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। ओके, आप में से कोई मेरे रूम में आ जाए, मुझे पेशेंट के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है। अली सर इस बात में लाता हुआ डॉक्टर के पीछे चल दिया। अब यकीनन हमना है। रूही ने लाउंज में बैठी हमना से पूछा, जो मैगजीन सामने किए पढ़ने की बजाय कहीं और ही ख्यालों में खोई हुई थी। जी जी, मैं हमना हूँ। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। हमना ने सामने खड़ी खूबसूरत सी रूही को पसंदीदा नज़रों से देखा। इसके नैन नक्श पुरकशिश होने के साथ साथ हसीन भी थे। मैं सिराजुद्दीन की बेटी हूँ, आपकी मामा मेरी फूफो हैं। रूही ने अपना तारुफ करवाया। थी
اب وہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ ہمنا سمجھی رکیہ کی وفات کا روحی کو پتہ نہ ہو۔ کیوں؟ ہمنا ان کی دوسری دنیا میں چلے جانے کے بعد کیا میرا ان سے رشتہ ختم ہو گیا؟ روحی نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں سمجھی آپ بے خبر ہیں اس لیے میں نے تھی کہا۔ اچھا، ویسے تم ہو بہت پیاری ہو، احد سچ میں خوش قسمت ہے، روحی نے صاف گوئی سے کہا۔ ہمنا پھیکی ہنسی ہنس دی۔ اب ضروری تو نہیں وہ ہر انسان کے سامنے اپنا رونا روئے۔ بائی دا وے، میں یہاں چاچو سے ملنے آئی تھی۔ ابھی کیا وہ روم میں ہے؟ جی وہ روم میں ہی ہے۔ اور اوہ، تم یہاں کیسے؟ آج تو ہمارے گھر میں رونق لگ گئی۔ عقب سے آتی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ میں A1، تم سناؤ؟ روحی کا لہجہ عام ہی تھا، اس کے برعکس ہمنا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اسے احد سے پہلی ملاقات ازبر یاد آ گئی تھی۔ احد، تم آج گھر پر کیا کر رہے ہو؟ اس ٹائم تو تمہیں یونیورسٹی میں ہوتے ہو۔ وہ بھی منڈ کر جانے ہی لگتی کہ روحی کی آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ تو یہی ہے احد، اس کا مطلب ہے اس دن یہ مجھے پہچان گئے تھے؟ جب ان کا لہجہ ایک دم بدل گیا تھا، روحی کی آنکھوں میں بہت سا پانی جمع ہو گیا تھا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ احد نے اس کے ہاتھ کو چہرے پر جاتے اور آنکھوں کو رگڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے بے چینی سی ہوئی تھی ہمنا کو روتا ہوا دیکھ کر۔ روحی بھی نظام الدین کے روم میں جا چکی تھی تو طے ہوا ہمنا کے یہاں بھی تمہاری قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ اس کے دل میں ایک امید تھی کہ اسے شوہر نے ابھی اسے دیکھا نہیں۔ ہو سکتا ہے جو وہ سوچ رہی وہ غلط ہو، لیکن وہ صحیح سوچ رہی تھی۔ وہ اس پر جبراً مسلط کی گئی تھی۔ نظام الدین ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے تھے۔ 2-3 دن میں جا کر ان کو چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ احد نے پھر کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ مائرہ پوچھ کر تھک گئی تھی کہ لیکن نظام نے نہیں بتایا۔ احد سے ہی انہیں پتہ چلا تو وہ خوب ناراض ہوئی۔ احد نے خاموشی سے جا کر مارکیٹ سے شاپنگ کر لی تھی۔ ہمنا کی تو تمام دلچسپی ہی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ پہلے تو ایک ننھی سی امید تھی، اب تو وہ بھی دم توڑ گئی تھی۔ پھر کسی بات سے دل کو بہلاتی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوتی اس کے اور احد کے درمیان، کس بلبوتے پر وہ خوشیاں مناتی۔ مائرہ کا تو دل تھا کہ وہ احد کے سارے فنکشن کرتی، لیکن احد کا سنجیدہ اور لیا دیا سا انداز، اوپر سے نظام الدین کی طبیعت بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھی، تو مائرہ پھر چپ ہو گئی۔ چونکہ آج ولیمہ تھا تو گھر میں رونق لگی ہوئی تھی، دور کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ ایسے میں صبرینہ تو گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ ہمنا شام کو ہی پارلر روانہ ہو گئی تھی اور اب سب حال کا رخ کر رہے تھے۔ ارے دولہے میاں، آپ کہاں چل دیے؟ احد کو نقصد سا تیار شیار اکیلے باجدہ دیکھ کر بھابی نے پوچھا۔ کہیں نہیں، اماں بھی کو لینے جا رہا ہوں۔ اتنے میں مائرہ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے احد کی جانب آئی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ مائرہ نے سامنے کھڑے بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس احد کی بلائیں لی جو نہایت ہی پروقار اور وجیہ لگ رہا تھا۔ آمین۔ برابر میں کھڑی صبرینہ نے بھی اونچی آواز میں کہا۔ اچھا امی، میں بھی آیا۔ ارے رک تو کہاں؟ اماں بھی کو لینے جا رہا ہوں۔ ہمنا کو صبرینہ اور علی پارلر سے لے آئے تھے جب سب جانے کے لیے تیار لاؤنج میں موجود تھے۔ اماں بھی میں آ جاؤں؟ احد نے دروازے کی باہر سے اجازت لی۔ آجا اندر آجا، وہاں کیوں کھڑا ہے؟ اماں بھی نے آنے کا کہا۔ یہ کیا اماں، آپ تیار نہیں ہوئی؟ احد نے اماں بھی کو سادے حلیے میں دیکھا تو خوبی سے کہا۔ لو، تو مجھے کون سا ہار سنگار کرنا ہے؟ تیار تو ہوں میں۔ ویسے آپ کو ہار سنگار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ تو ابھی بھی اتنی حسین ہیں، قسم سے دادا جی ہوتے تو اس عمر میں بھی آپ پر فدا ہو جاتے۔ چل زیادہ مسکے نہ لگا۔ اماں بھی نے احد کے کندھے پر دھپ سے رسید کی۔ کیا اماں بھی، آج تو میں دولہا بنا ہوں، آج تو نہ مارے، احد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اتنے میں روحی ڈریسنگ روم سے تیار ہو کر نکلی۔ فل میکسی اور ہلکا سا میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ احد کو اپنی نظر ہٹانا بہت مشکل کام لگا تھا۔ چلے اماں بھی جلدی کریں، سب ویٹ کر رہے ہیں گھر میں۔ احد ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو اماں بھی نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ انہوں نے ایک زمانہ گزارا تھا، تو کیا وہ احد کے چہرے پر لکھی تحریر کو نہ سمجھتی؟ روحی جا، تو اپنے باپ کو دیکھ جا کر میں آ رہی ہوں۔ روحی سر ہلاتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ احد نے بھی اماں کو دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھ احد، تو مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا مجھے روحی پیاری ہے۔ تیرے ساتھ ہمنا کے سنگ ہی لکھا تھا۔ پہلے جو بھی باتیں ہوئی ہوں وہ سب ماضی تھا، جو گزر چکا ہے۔ اب تیرے سامنے حال ہے اور اس حال میں ہمنا ہے جو کہ تیری بیوی ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گی کہ تو ہمنا کے حقوق میں کوئی کوتاہی برتے۔ تو سمجھ رہا ہے نا؟ اماں بھی نے سر جھکائے احد سے پوچھا۔ جی اماں بھی، میرا چاند، مجھے یقین ہے کہ تو مجھے کبھی ناراض نہیں کرے گا۔ اماں بھی نے احد کا ماتھا چوما۔ بلکہ کم سے پورے حال کو سجایا ہوا تھا۔ مہمان تقریباً سارے ہی آ چکے تھے۔ ہمنا ولیمے کی دلہن بنی ہوئی، پرپل اور گولڈن کے بریک سے کام کے شرارے میں ملبوس، ڈارک میک اپ کے ساتھ وہ کسی اور ہی دنیا کی لگ رہی تھی۔ اپسرا اور حسین لفظ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ احد کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ احد نے ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہاں موجود سبھی نے انہیں مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ تعریف سے بھی نوازا تھا، لیکن ان دونوں کو شاید اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب دلوں میں ہی کوئی جذبہ نہیں تھا تو تعریفوں سے کیا ہوتا۔ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تو سبھی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے۔ ہمنا ششو پنج میں مبتلا تھی کہ کیا کرے، چینج کرے یا نہ کرے۔
آخرکار فیصلہ کرتے ہوئے ڈریسنگ کی جانب بڑھی تھی کہ دھڑ سے دروازہ کھلا اور پوری قوت سے احد نے بند کیا۔ ہمنا سہم سی گئی۔ احد کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ احد نے بیڈ کے پاس کھڑے وجود کو بڑے غصے سے گھورا۔ ہمنا کو اس کا یہ رویہ سوچنے پر بھی سمجھ نہ آیا کہ اسے جہاں تک یاد تھا اس سے آخری ملاقات اسی دن ہوئی تھی۔ اس کی بات تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ پھر اب کیوں کھڑی ہو یہاں؟ احد نے پاس آتے ہوئے زور سے کہا۔ وہ میں جا رہی تھی۔ چپ بالکل۔ اب کہاں جاؤ گی؟ میری زندگی میں زبردستی تو مسلط ہو چکی ہو، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میرے دل میں کبھی نہیں آ سکتی۔ اس دل میں صرف اور صرف روحی ہے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہمنا آنسو بہاتی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ احد کا غصہ کسی طور پر ہی نہیں کم ہو رہا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تمام پرفیوم کو زمین پر دھکیل دیا تھا جو زمین پر کرچی کرچی ہو کر بکھر گئی تھی۔ دروازے کے پاس کھڑی ہمنا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ شیشہ دل مسکن تیرا جو کنکر سے بھی ٹوٹ گیا، لفظوں کے نوکیلے کنکر سے، اب اور کسے تم توڑو گے؟ یہ تن من کرچی کرچی ہے، بکھرے شیشے کیا جوڑو گے؟ آج ناشتے کی ٹیبل پر نظام الدین کی ساری فیملی موجود تھی۔ اماں بھی رات یہیں رک گئی تھی۔ سب احد اور ہمنا کا ویٹ کر رہے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ وعلیکم السلام۔ نظام کے علاوہ سب ہی اس کے سلام کا جواب دیا تھا جسے احد نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ تم اکیلی ہی آگئی؟ ہمنا کہاں ہے؟ جاؤ اسے بھی لے کر آؤ۔ مائرہ نے احد کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تو ٹوک گئی تھی۔ احد جانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن تایا کی ساری فیملی موجود تھی، اس نے مجبوراً اٹھ گیا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ ہاتھ کی مٹھی سے دروازے پر دستک دی گئی۔ ہمنا جو نہ جانے کون سے پہر روتے روتے نیند کی وادی میں چلی گئی تھی، آواز پر ہڑبڑا اٹھ بیٹھی۔ ہلکی ہلکی آواز کو سننے لگی۔ اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں توڑ دوں گا، پھر انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ہمنا نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ احد نے اسے دیکھا جو رات کے ہی حلیے میں تھی۔ میک اپ البتہ مسلسل ہونے سے دھل گیا تھا لیکن ابھی بھی ہلکے ہلکے نشان واضح تھے میک اپ کے۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلد از جلد اپنا حلیہ درست کر کے آؤ، سب نیچے ویٹ کر رہے ہیں۔ احد کی آواز میں سختی تھی۔ ہمنا گرتے پڑتے واش روم میں بھاگی تھی۔ ایک تو کمرے کا حال ایسا تھا جیسے رات طوفان آیا ہو۔ رات کس طرح گزاری تھی اس نے یہ تو وہ اور اس کا خدا ہی جانتا تھا۔ احد کے الفاظ اس کی روح کو تار تار کر گئے تھے۔ کس بات کا غم مناتی وہ، اپنی ذات کی نفی کا یا اپنی زبردستی مسلط ہو جانے کا؟ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ ہمنا نے بھی سہ تو لیا تھا اس کے الفاظ، دل پر چاہے جتنے بھی زخم لگے ہوں لیکن اس نے لب سی لیے تھے۔ شکوہ شکایت وہاں کی جاتی ہے جہاں کوئی سننے والا ہو۔ ہمنا چینج کر کے باہر آئی، تب تک احد نے کمرے کی حالت کسی حد تک ٹھیک کر لی تھی۔ احد بیڈ کے سامنے رکھے کاؤچ پر بیٹھا ہوا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہمنا نے اسے دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے آنے کے سامنے کھڑی ہو کر بات سجانے لگی جبکہ احد اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ شادی شدہ عورتیں تیار ہوتے جب اچھی لگتی ہیں جب اس کا شوہر اسے پسند کرے۔ ایک اور بار کیا گیا تھا۔ ہمنا لپسٹک لگاتے ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی تھی لیکن پھر اس کے لفظوں میں پروئے ہوئے زہر کو اپنے اندر اتارتے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ احد کو شدت سے اپنے نظر انداز کر جانے کا احساس ہوا تھا۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ہمنا آئینے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے کندھوں پر ڈلے ہوئے دوپٹے کو ٹھیک سے سر پر جماتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ احد ایک سرد سی سانس خارج کر کے اس کی تلقین میں کمرے سے باہر نکلا۔ السلام علیکم۔ ہمنا نے بآواز بلند سلام کیا اور ابی اماں کے سامنے ہلکا سا جھکی۔ وعلیکم السلام۔ وہاں موجود سب نے مشترکہ جواب دیا۔ جیتی رہو، خوش رہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اماں بھی نے دعائیں دیتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ پرتے جذبات سے ان کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تھی۔ اماں بھی سے دعائیں لے کر وہ سراج الدین کی جانب آئی، انہوں نے بھی دعاؤں سے نوازا۔ پھر سب نے باری باری تحفے دیے۔ کہاں اس نے اتنے رشتے، اتنی محبتیں دیکھی تھی۔ اس لمحے اسے رقیہ کی شدت سے یاد آئی تھی۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا تھا۔ اس سارے عرصہ میں احد خاموش نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا جو ہمنا سے خوش دلی سے مل رہے تھے۔ کیا ہو جاتا اگر اس کی جگہ روحی میری بیوی کی حیثیت سے یہاں موجود ہوتی تو میں تو خوش اور مطمئن ہوتا نا، کم سے کم منافقت کا لبادہ تو نہ اوڑھنا پڑتا۔ احد روحی کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ روحی کو احساس ہوا تو اس نے نظریں اٹھائیں۔ احد کو یک ٹک اپنی جانب دیکھتا پا کے اس نے تیوری چڑھا کر احد کو گھورا تھا۔ نظام، میں اپنی بیٹی ہمنا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں مکلاوے کے طور پر۔ سراج الدین نے ناشتے سے فارغ ہو کر بات کا آغاز شروع کیا۔ جی بھائی جان، کیوں نہیں؟ نظام الدین نے ان کی بات پر راضی با رضا ہوتے ہوئے تاکید کی۔ لیکن بھائی جان، مکلاوے میں تو میکے جاتے ہیں نا؟ ریحانہ کی بات پر ہمنا کو سانپ سونگھ گیا۔ بہو بیگم میں ہمنا کی نانی ہو اور جہاں اس کی نانی ہو وہیں اس کا میکا ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں بی جان، مجھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ 100 دفعہ آئے، ہمنا اسی کا گھر ہے۔ براست اماں بی نے ریحانہ کو اتارا تھا۔ ریحانہ نے گڑبڑا کر جلدی ہی صفائی پیش کی۔ یوں یہ سب ہمنا کو لیے اپنے گھر آ گئے۔ کیا خبر تھی کہ ساتھ تھوڑا ہے؟
میری تقدیر میں وہ تھوڑا ہے جس دوراہے پہ تم نے چھوڑا ہے، اس نے بندھن لگن کا توڑا ہے، چل دیے تم کے جب یقین آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ راحت فتح علی خان کی پڑھی گئی یہ غزل اسے اپنے حالات کی تشبیہ لگی، جسے اسی پر یہ غزل لکھی گئی ہو۔ کھڑکیوں پر مخملی پردے پڑے ہوئے تھے جو رات کا پتہ دے رہے تھے، وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ کیوں اللہ، زندگی میں جس شخص کو میں نے دل و جان سے چاہا وہ نصیب میں کیوں نہیں ہونا، چاہتے ہوئے بھی خدا سے شکوہ کرنا تھا۔ نظروں کے سامنے جب وہ دشمنی جہاں رہتی ہے تو پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا، اس آس پاس سے وہ غافل ہو جاتا تھا۔ آج صبح بھی یہی ہوا تھا، یہ جانے بغیر کہ کتنے لوگوں کی نظروں میں وہ آ چکا تھا۔ اسے پرواہ ہی کب تھی، ہوش تھا تو اتنا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ اسے تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھی کہ کب روحی اس کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکنے لگی تھی۔ دروازے پر نوک ہوئی تو اس نے موبائل آف کر کے آنکھوں پر بازو رکھ لیے تھے۔ اس وقت وہ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ روحیلہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، کمرے میں ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ احد کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ احد، مجھے پتا ہے تم سو نہیں رہے۔ احد نے ان کی آواز سنی تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں جانتی ہوں احد، تم اس وقت کس کیفیت کا شکار ہو، لیکن اب تمہیں نارمل ہو جانا چاہیے۔ کب تک تم اس طرح ریئیکٹ کرو گے؟ امی، آپ بھی، آپ تو سب جانتی ہیں، پھر بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے میرے لیے یہ سب قبول کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ احد نے ضبط کرتے ہوئے کہا، مشکل ہے؟ ناممکن تو نہیں نا؟ اب تمہیں ہمنہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نکاح کے بعد تمہارا اس سے جو رویہ ہے وہ میری نظروں سے اوجھل نہیں تھا، لیکن اب میں کوئی ایسی ویسی بات برداشت نہیں کروں گی۔ تم ایک مرد ہو، اب تمہاری زندگی کی طرف آ جانا چاہیے۔ تو کیا مرد انسان ہی ہوتا؟ کیا اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے عمل سے اپنے دل کا حال عیاں کرے۔ روحیلہ کی بات پر وہ کسی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ اور ہمنہ کو لینے جاؤ۔ جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ لیتے جانا، ریحانہ سے کہہ کر چلی گئی، جبکہ وہ کتنی دیر سوچوں میں گم رہا۔ احد کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ اماں بی نے سامنے بیٹھی ہمنہ سے پوچھا۔ ٹھیک ہے بی جان، ہمنہ نے نظریں نیچی کرتے ہوئے کہا، کیونکہ بزرگوں سے نظریں جھکا کر بات کرنا اس کی تربیت میں سکھایا گیا تھا، تو وہ کیسے دیدہ دلیری سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بول سکتی تھی؟ اماں بھی اس کے جھوٹ کو سمجھ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ احد کی آواز پر اماں بھی نے سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، آجا آجا، بیٹھ یہاں، اماں بھی نے برابر میں جگہ بناتے ہوئے کہا۔ بس اماں بھی، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں بھلی چنگی تیرے سامنے ہی ہوں، اماں بھی نے تسبیح پڑھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ساتھ دونوں کی سرد مہری کو بھی بخوبی محسوس کیا تھا۔ آپ تیار ہو جائیں، ہمیں آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے۔ احد نے سامنے گمسم بیٹھی ہمنہ کو کہا۔ ہمنہ نے اس کی طرز مخاطب پر چونک کر دیکھا تھا۔ یہ دوسری دفعہ تھا، اس کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ ہمنہ جی کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ ارے آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، وہ بھی اپنے سسرال میں۔ احد اور ہمنہ دونوں ساتھ ہی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تھے۔ اور یہ کیا، آپ کب سے ان چکروں میں پڑ گئے؟ احد کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دے کر ریحانہ نے کہا۔ بس تائی جی، امی نے کہا کہ میں پہلی دفعہ داماد کی حیثیت سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ نہ جاؤں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، بیوی کے آتے ہی رشتہ چینج! یہ چٹکلا چھوڑنے والی روحی تھی۔ روحی کی بات پر احد نے ایک نظر بھر کے اسے دیکھا تھا، اتنے میں اماں بھی اور سراج الدین بھی وہیں آ گئے۔ پھر دوپہر کا کھانے کا دور چلا۔ ہمنہ تو اس کے بدلتے لہجے پر بے یقینی سی تھی۔ احد کا اسے لینے آنا اور نرم لہجے میں اسے بات کرنا وہ چاہ کر بھی مطمئن نہ ہو پا رہی تھی۔ گزشتہ رات کا رویہ وہ اب تک نہ بولی تھی، نہ جانے وہ کتنی دیر سوچوں میں گری رہتی کہ احد کی کرخت آواز نے اس کی سوچنے کی تسلسل کو توڑا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ احد نے سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ سوری، میں نے سنا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم اماں بی سے ہمارے درمیان موجود تلخیوں کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ بے شک وہ تمہاری نانی ہے، لیکن وہ میری بھی اماں بھی ہیں۔ میں ان کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا، اور اب جب وہاں میرے ریلیشن سے جاؤ گی تو میری ہی ذات کی پہچان کرواؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہ بخوبی سمجھ لو کہ ہمارے ریلیشن کی نوعیت کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو۔ احد نے اپنی بات مکمل کر کے ہمنہ کی کانچ جیسی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر ہمنہ نے گڑبڑا کر نگاہیں پھیر لی تھیں۔ ہمنہ کے گڑبڑانے پر احد کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ ہمنہ نے چہرہ کھڑکی کی جانب کر لیا تھا، بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھنے لگی تھی، اور یہ سوچنے لگی تھی کہ واقعی یہ چینج ہو رہی یا محض وقتی رویہ ہے۔ اس کے برعکس احد اپنی بدلتی کیفیت پر حیران اور پریشان ہو رہا تھا۔ کیا اس کی روحی سے محبت جھوٹی تھی؟ بڑا سوالی نشان احد کے ذہن کے پردے پر نقش ہو گیا تھا۔ اماں بھی آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ میں باہر جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، آخر اس میں کیا حرج ہے؟ روحی نے منہ بسوڑتے ہوئے اماں بی سے پوچھا۔ کیوں نہیں ہے اس میں حرج؟ تم سمجھ نہیں سکتی اماں بی، سب راضی ہیں، بس ایک آپ ہی ہیں جو ابھی تک ناراض ہیں۔ آخر آپ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ پڑھ لیا تم نے جتنا پڑھنا تھا، اب بس تیرے ہاتھ پیلے کروں گی، اماں بی نے اٹل لہجے میں کہا۔ وٹ اماں بی، میں ابھی کسی سے شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں، آپ بس مجھے اجازت دے دیں۔ مجھے تو تیرے
باپ پر حیرت ہوتی ہے کیسے اس نے اتنی دور جانے کی اجازت دے دی، کیا عزت و غیرت سب بیچ کھایا ہے بھلا؟ اس سے ابھی دماغ ٹھیک کرتی ہوں۔ اس کا اماں بھی نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ اچھا اماں بھی، آپ میری شادی کروانا چاہتی ہیں نا، تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں بس 3 سال کا ٹائم دے دیں، امریکہ سے آ کر آپ جہاں کہیں گی وہاں شادی کر لوں گی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اماں بھی نے اس سے یقین دہانی کروائی۔ بالکل سچ، صرف 3 سال کی بات ہے، اور اگر ان 3 سالوں میں واپسی پر میں تجھے نہ ملی۔ اماں بھی نے گویا آخری حربہ استعمال کیا تھا اسے روکنے کا، اور انہیں یقین تھا کہ وہ رک جائے گی، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہی رہی۔ اماں بھی، آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کر کے روک نہیں سکتی، میں نے فیصلہ کر لیا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ میں جب واپس آؤں گی آپ یہیں اسی جگہ تصویر پڑھتے ہوئے مجھے ملیں گی۔ روحی کے انداز میں رتی برابر بھی لچک نہ تھی۔ اماں بھی پھر خاموش ہوگی۔ انہیں بیتے عرصوں کی وہ بات یاد آ گئی تھی کہ جب رقیہ بھی ان کے پاس اپنی خواہش لے کر آئی تھی، اور ان کی ضد نے ان سے زندگی بھر کے لیے رقیہ کو دور کر دیا تھا۔ ان کی زندگی میں یہ ایک غلطی تھی جو کہ خلش بن کر ان کے دل میں رہ گئی تھی۔ اب انہیں روحی کو رقیہ نہیں بننے دینا تھا۔ خواب دیکھنا اور انہیں حقیقت کا رنگ دینا ہر انسان کا حق ہے۔ پھر ہم سرپرستوں ہو کے کیوں کر ان کی خواہشوں کو مار دیں، جبکہ زندگی تو انہوں نے ہی گزارنی ہے۔ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، کم سے کم خلش تو باقی نہیں رہے گی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ روحی نے انہیں سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ اماں بھی اینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے لیٹنے کی تیاری کرنے لگی۔ روحی کو پتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے، اور خوش تو وہ بھی نہیں تھی۔ وہ کیوں جا رہی تھی، کس لیے جا رہی تھی، اس بات سے کسی کو سروکار نہیں تھا۔ یہ صرف روحی کی اپنی سوچ تھی۔ یہ خبر نظام پیلس میں بھی پھیل گئی تھی۔ جہاں ہمنن اس کے جانے کی خبر پر سکون کا سانس لیا تھا، وہیں آہت بے چین ہو گیا تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، وہ جو روز روز تایا کے گھر جا کے اس کے دیدار سے اپنا دل بہلاتا تھا، اس کے جانے کے بعد وہ کیسے اپنے دل اور آنکھوں کو سراب کرے گا۔ اماں بھی سے اجازت لے کر وہ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی، جبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، مسرور سے انداز میں کہا۔ کیا میں 2 منٹ تم سے بات کر سکتی ہوں؟ یہ نرم لہجہ آواز تو جانی پہچانی ہی لگی تھی، لیکن اس لہجے میں کبھی اس آواز نے اسے پکارا نہیں تھا۔ وہ چونک کر مڑی۔ ریحانہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ جی جی کہیں۔ ریحانہ کو شدت سے اس فاصلے کا احساس ہوا تھا جو اس نے کبھی پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیا تم یہاں رہ کر اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکتی؟ روحی کو ان سے اس بات کا قطعی یقین نہیں تھا کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا انہیں آزاد خیال ہی پایا تھا۔ نہیں، روحی نے صفا چٹ جواب دیا۔ مجھے پتا ہے تم نے اماں بھی کی بات نہیں مانی، میں تو پھر تمہاری زندگی میں کسی اہمیت کی حامل نہیں رہی۔ آج تو اس کے سب انداز ہی بدلے ہوئے تھے۔ روحی کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی تو ہوئی تھی۔ اماں بھی کے علاوہ ایک اور فرد بھی تھا اس گھر میں جس کو اس کے جانے سے فرق پڑ رہا تھا۔ جب آپ کو پتا ہے تو پھر آپ کیوں آئی ہیں؟ روحی چاہتے ہوئے بھی اپنا لہجے کو نرم نہ کر سکی۔ اتنے دنوں کے گلے شکوے تھے اسے ریحانہ سے، کبھی نہ کبھی تو کرنے تھے۔ میں نے زندگی میں اپنی تمام خواہشیں پوری کی، تمہارے بابا کے خلاف جانا پڑا، میں نے ہر خواہش تمہارے بابا کے خلاف گئی، میں نے ہر خواہش کو پورا کیا، لیکن سکون کو نہ پا سکی، تمہارے وجود کو محبت نہ دے سکی، ساری زندگی خسارے میں گزاری۔ اللہ نے مجھے ماں تو بنا دیا تھا، لیکن میں کبھی ممتا کے احساس کو نہ سمجھ سکی، اور شاید میں تو اچھی بیوی بھی نہ بن سکی۔ تمہیں روکنا میرے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ کوئی تو ایسا کام ہوگا یا کوئی تو ایسی بات ہوگی جو تمام غرض سے پاک ہوگی، اور میں سمجھوں گی کہ جانا تمہاری مرضی تھی، لیکن میرے لیے کوئی پچھتاوا باقی نہیں رہے گا۔ ریحانہ نے اٹھ کے اس کا ماتھا چوما اور دعاؤں سے نوازتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ دروازے کے پیچھے کھڑے وجود نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہمنا نے تیار ہوتے ہوئے احد کے عکس کو دیکھ کر کہا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہمنا نے تیار ہوتے ہوئے احد کے عکس کو دیکھ کر کہا۔ احد کے دیکھنے پر ہمنا نظریں جھکا لی تھی۔ گزشتہ دنوں میں ان کے درمیان خاموشی کا دور ٹوٹ گیا تھا۔ یوں بھی ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی کمرے میں رہتے وہ کیسے ایک دوسرے سے غافل رہ سکتے تھے، لیکن آج بھی ہمنا ڈری ڈری سی رہتی تھی۔ احد کا انداز ہمیشہ سنجیدہ ہی رہتا تھا۔ آج روحی امریکہ جا رہی تھی، یہ بات تو ہمنا کو بھی پتا تھی، لیکن احد کا اسے اسٹیشن چھوڑنے جانے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جب تمہیں پتا ہے تو کیوں پوچھ رہی ہو؟ احد نے آئی برو چڑھا کر اسے دیکھا۔ ہمنا لاجواب ہو گئی تھی، یعنی وہ اس کی وقتی کیفیت تھی۔ میں کبھی بھی آپ کے دل میں جگہ نہیں بنا سکوں گی، اس لیے مجھے اپنی کوششیں بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ میں روحی کی کبھی جگہ نہیں لے سکوں گی۔ اس نے دکھ سے جاتے ہوئے احد کو دیکھا تھا، جس نے اس سے ساتھ چلنے کا پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ نکاح کے بول فریقین کے دل بدل دیتے ہیں، لیکن یہاں تو اسے ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اور اسی شام روحی امریکہ فلائی کر گئی تھی، جبکہ احد اس کے جہاز کو جب تک دیکھا تھا تب تک وہ نظر سے اوجھل نہ ہوا۔ اسے جہاز کی طرح اپنا دل بھی کہیں دور خلاؤں میں جاتا ہوا لگا۔ احد نے کمال مہارت سے آنکھوں میں آئے آنسو کو روکا تھا، اور یہ اس کے ضبط کا پہلا قدم تھا۔ نہ جانے ابھی اسے کہاں اور کب ضبط کی حدوں کو تک جانا تھا۔ سراج نے بخوبی احد کو دیکھا تھا، لیکن جس مقام پر وہ کھڑے تھے انہیں اسے تسلی دینے کی بھی ہمت باقی نہیں تھی۔
رو تو ریحانہ بیگم بھی رہی تھی، ان کی اور روحی کے درمیان کے سارے فاصلے ختم ہو گئے تھے۔ روحی نے وہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، وہ چاہتی تو وہیں کے ہاسٹل میں قیام کرتی، لیکن چونکہ وہ شروع سے اماں بھی کے قریب رہی تھی تو ان کا ادبی اور مذہبی رنگ تو چڑھنا ہی تھا، اس لیے اس نے الگ اپارٹمنٹ کا پہلے سے ہی سراج سے مطالبہ کر دیا تھا۔ تو یہاں آ کر صرف جگہ اور کمرہ بدلنے میں دقت لگی اسے، ورنہ سراج الدین نے تمام انتظامات پہلے سے ہی مکمل کروا لیے تھے۔ سفر کی تھکان اس کے چہرے سے واضح تھی، اس لیے آتے ہوئے سو گئی۔ کھانا چونکہ اس نے جہاز میں ہی کھا لیا تھا تو بھوک کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ہمنا نہ جانے کب سوچتے سوچتے سو گئی تھی، آنکھ کھلی تو سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں ڈریسنگ روم میں نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی جو 7 بج جا رہی تھی، چونکہ بیڈ روم اور ڈریسنگ روم کے درمیان ایک دروازہ حائل تھا۔ ہمنا کی نظر سوئے ہوئے احد کی جانب گئی جو ابھی تک خواب میں تھا، ورنہ عموماً وہ فجر میں اٹھنے کا عادی تھا۔ ظاہر سی بات ہے رات تو محبوبہ کی یاد میں سوگ منایا ہوگا نا۔ ہمنا کی بڑبڑاہٹ واضح تھی، اگر کوئی تیسرا بندہ وہاں ہوتا تو بخوبی سن سکتا تھا۔ ایک تلک سی نگاہ ڈال کر وہ واش روم میں گھس گئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ احد کا سامنا ہو۔ واش روم کا دروازہ بند ہوا تو احد نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا، کل تک جس کے منہ میں زبان نہیں تھی وہ اب طنز کرنے لگی تھی۔ مرد تھا، انا تو جاگنی تھی، لیکن اس کے اندر کا ضمیر سو چکا تھا۔ ہمنا اسی گمان میں تھی کہ وہ سویا ہوگا، لیکن جب وہ باہر نکلی تو احد موبائل میں لگا ہوا تھا۔ بال بنانے کا ارادہ ترک کر کے وہ دوپٹہ لے کر پیچھے مڑی اور سن رہ گئی، کیونکہ احد لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے ہی گھور رہا تھا۔ ہمنا کو اب یقین ہو چلا تھا کہ اس نے سب سن لیا ہے۔ اس کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ احد نے سختی سے پوچھا۔ میں تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ احد نے قریب آ کے اس کا بازو دبوچا۔ آج جو تم نے بکواس کی ہے نا، آئندہ تمہارے منہ سے نہ سنوں، اور کان کھول کر سن لو۔ آئندہ اگر تم نے روحی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ اسے پرے دھکیلتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ واہ رے ہمنا، تیری قسمت، تیری ذات سب کے لیے بے معنی ہی ہے، پھر وہ چاہے تیرا شوہر ہو یا تیری ماں، اور وہ روحی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہے۔ اس نے تلخی سے سوچتے ہوئے اپنا گال رگڑا تھا اور باہر نکل گئی تھی۔ اس کی آنکھ رات کے 3 بجے کھلی، سے سوئے ہوئے 5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ آج وہ جی بھر کر سوئی تھی۔ چلو یہاں نیند تو اچھی آتی ہے، لیکن یہ صرف اس کی خام خیالی تھی۔ بھوک کا احساس ہوا تو اس نے کچن میں گئی۔ امریکن طرز کا چھوٹا سا بنا ہوا کچن تھا، اپارٹمنٹ کے لحاظ سے ہی بنایا گیا تھا۔ سامنے فریج کھول کر دیکھا تو اس میں کھانا بنا کر رکھا گیا تھا، اور وہ جانتی تھی یہ کام کس کا ہے۔ اس سے فریج سے کھانا نکالا اور اوون میں گرم کرنے لگی۔ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ وہ چائے بھی بنانے لگی، اور یہ کام اسے اماں بی کے بدولت ہی آیا تھا۔ وہ دل میں اماں بی کو دعائیں دیتی ہوئی چائے کا کپ اٹھائی بالکونی میں آ گئی، جو کہ کمرے کے ساتھ ہی بنی ہوئی تھی۔ سراج الدین نے اس کے آنے سے پہلے پورا اپارٹمنٹ فرنش کروا دیا تھا اور ایک ملازمہ کا بھی انتظام کر دیا تھا، جو کہ اس کے آنے سے پہلے اپنا تمام کام کر کے جا چکی تھی۔ ہوا کے ایک جھونکے نے اسے ماضی کی طرف دھکیلا تھا۔ میرا کپ کہاں ہے لڑکی؟ احد نے خفا ہوتے ہوئے اس سے کہا، جو مزے سے چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کچن میں ہے، جا کر لے لو، روحی نے شان بے نیازی سے کہا تھا۔ دیکھ رہی ہیں نا اماں بی، آپ یہ کیسے بات کری مجھ سے؟ احد نے اب اماں بی کو بیچ میں گھسیٹا۔ لے تو یہ کپ لے لے۔ اماں بی نے اسے ناراض دیکھا تو اپنا کپ آگے کیا۔ لیکن یہ میں آپ کے لیے لائی تھی، اتنے پیار سے۔ روحی نے منہ پھلایا۔ اچھا پیار سے لائی تھی تو لا دو مجھے۔ احد نے جلدی سے اماں بی کے ہاتھ سے کپ تھاما کہیں کہ روحی خود نہ پکڑ لے۔ اس کی بات پر اماں بی ہنس دی، اور 2 دن تک احد اور اماں بی سے ناراض رہی تھی۔ ایک اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کپ لبوں سے لگا لیا تھا۔ آنکھوں کی نمی کو اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ یہاں اس سے رونے کی وجہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جیسے فجر کی اذانوں کی آواز فلک پر گونجنے لگی، وہ اپنا خالی کپ اٹھا کر وہاں سے اٹھ گئی اور وضو کرنے کی غرض سے واش روم میں چلی گئی۔ آج اس کا دل خود بخود رب کی طرف جھک رہا تھا۔ نماز فجر ادا کر کے اس نے یونیورسٹی جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دن کے بعد سے ہمنا احد سے کھینچی رہنے لگی۔ پہلے جو وہ بھاگ کر اس کے کام کر رہی تھی، اب وہ بھی ترک کر دی۔ احد نے محسوس تو کیا تھا، لیکن اس نے کہنا ضروری نہیں سمجھا۔ ان کے بیچ کی سرد مہری اب مائرہ کو بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ انہوں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ میاں بیوی کے معاملوں میں بار بار مداخلت کرنا اچھا نہیں لگتا، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن جب یہ خلیج طویل اختیار کرے گی تو ساری بات وہ اماں بی کی گوشہ گزار کرنے کا سوچ کر ان کے پاس آ گئی۔ کمرے میں ایک سکوت چھایا ہوا تھا۔ اماں بی کی آواز نے کمرے میں چھائے سکوت میں ارتعاش پیدا کیا۔ احد، کیا تم بتانا پسند کرو گے اب تک یہ اجنبیت کیوں حائل ہے؟ مائرہ چاہتی تو سراج الدین سے کہہ کر احد کی طبیعت صاف کروا دیتی، لیکن وہ ان کی غصے آور طبیعت سے خوف کھاتی تھی کہ کہیں وہ انتہائی فیصلہ نہ کر دے، اور ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا تھا۔ اس لیے آج وہ اماں بی کے روم میں موجود تھیں۔ احد نے ایک سرد نظر ہمنا پر ڈالی، جو گھبراہٹ میں اپنی مومی انگلیوں کو مروڑنے لگی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے۔ اماں بی، مجھے یہ سب قبول کرنے میں ٹائم تو لگے گا نا؟ 1 ماہ سے اوپر ہو گیا، تم نے تو لڑکیوں کو بھی ماں دے دیا۔
اب یہ ماتم کرنا چھوڑو، اپنی زندگی کی سنجیدگی سے گزارو۔ تم کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہو جو تمہیں روز ایک ایک بات سمجھانا پڑے گی۔ اماں بھی نے جھاڑ کر رکھ دیا تھا، وہ عاجز آ گئی تھی آہت کے رویے سے، مگر آہت نے اماں بھی کو دیکھا۔ تمہارے پاس دو رستے ہیں، اگر ہمنا کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو چھوڑ دو اس کو، طلاق دو ابھی اور اسی وقت۔ ہمنا کا چہرہ لٹھے کی مانے سفید پڑ گیا تھا، جبکہ آہت نے کرنٹ کھا کر اماں بھی کو بے یقین نظروں سے دیکھا تھا۔ پر اماں بھی، آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آہت نے ان کے بے رحم فیصلے پر تردید کرنی چاہی، کیونکہ میں اپنی بچی کو اس طرح رلنے نہیں دوں گی۔ بے شک یہ فیصلہ رقیہ کے اصرار پر ہوا تھا، اور اس وقت جو حالات تھے اس کو جو لگا اس نے کیا، لیکن اب مجھے جو صحیح لگے گا میں کروں گی۔ اماں بھی نے دھماکہ کیا، وہاں موجود ہر فرد کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ فضا میں سرد سی خاموشی طاری ہو گئی تھی، آہت کے ذہن میں جھکڑ چلنے لگے تھے۔ دل کہہ رہا تھا کہ ہمنا کے حق میں فیصلہ دو، جبکہ دماغ کہہ رہا تھا آج موقع مل رہا ہے، جان چھڑوا لو اس عذاب سے۔ آہت نے ہمنا کی جانب دیکھا جو سانس روکی اس کے فیصلے کی منتظر کھڑی تھی، کان جیسی آنکھیں جھیل کا پتہ دے رہی تھیں جو جھلکنے کے لیے بےتاب تھی۔ اماں بھی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو اب کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، ہمنا کو اس کے سارے حقوق دوں گا۔ ہمنا کے رکے آنسو اب بہنا شروع ہو چکے تھے، لیکن دل سکون میں تھا۔ ایک اس نے اپنے باپ کے لیے کیا تھا فیصلہ، تو دوسرا فیصلہ اس نے اس لڑکی کے لیے کیا تھا جو اس سے محبت کرنے لگی تھی اور جو اس کی بیوی تھی۔ اپنے دل کا کیا، دل تو پہلے ہی مر چکا تھا، اب تو بس اس نے ہمنا کے لیے ہی سنبھلنا تھا۔ وہ اس کو یوں بیچ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اتنا بے رحم نہیں تھا، اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ آہت اماں بھی کے آگے جھکا، اماں بھی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہمنا کی جانب آیا، اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہمنا نے اماں بھی کو دیکھا، اماں بھی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہمنا نے آسودہ سی سانس خارج کر کے اپنا نرم و ملائم ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا، جسے آہت نے نرمی سے تھاما تھا، اور وہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ مائرہ نے شکر گزار نظروں سے اماں بھی کی جانب دیکھا تھا، انہیں یہ یقین تھا کہ ایک وہی ہیں جو ان کے تمام بگڑے کاموں کو سنوار دیتی تھی۔ شادی کے بعد ان کا سامنا اماں بھی سے ہوا تو اماں بھی نے تمام تلخی جو کہ نظام کی وجہ سے تھی، ان سب کو بھول کر مائرہ کو دل سے قبول کیا تھا۔ قبول تو انہوں نے ریحانہ کو بھی کیا تھا، لیکن ریحانہ ان کو کسی خاطر میں نہ لاتی تھی، ان سے بیر باندھ کر بیٹھ گئی تھی۔ سگریٹ کا دھواں چار سو ان کو گھیرے ہوئے تھا، راکنگ چیئر پر موجود وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے جو سورج کی کرنوں کو اندر آنے سے روک رہے تھے۔ ان کے لیے فیصلہ نہایت ہی مشکل تھا، لیکن جس اذیت میں ان کی بیٹی تھی وہ اس اذیت کے آگے کچھ نہیں تھی۔ جب روحی نے ان سے امریکہ جانے کی بات کی تو انہوں نے لمحہ ضائع کیے بنا اسے اجازت دے دی، کیونکہ وہ جانتے تھے نہ تو آہت کو وہ یہاں آنے سے روک سکتے تھے اور اسے کہیں اور بھیج سکتے تھے۔ ایسے میں روحی نارمل ہونے کی بجائے ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتی، روز روز اسے یہاں دیکھ کر پہلے ہی وہ ریحانہ کے رویوں سے ڈسہارٹ ہو کر ضدی ہو گئی تھی۔ انہیں یہ فیصلہ بہتر لگا تھا وہاں جا کر وہ پرسکون رہ سکتی ہے۔ اور پھر ریحانہ کے بدلتے ہوئے انداز کا یقین اس رات ہو گیا تھا جب وہ روحی کے روم میں موجود تھی۔ گو انہیں طمانینت کا احساس ہوا تھا، کھٹکے کی آواز سے سوچوں کا تسلسل زائل ہوا تھا۔ ریحانہ چہکہ مگلی ان کے قریب آئی، ان کی چال میں تبدیلی دیکھ کر سراج ہولے سے مسکرا دیے، جبکہ ریحانہ چہکہ مگ رکھ کر اب پردے ہٹانے لگی تھی۔ کچھ رشتوں کی نوعیت اتنی گہری ہوتی ہے کہ معافی تلافی کے لیے الفاظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اپنے عمل و تاثرات سے انسان اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ اور سراج نے ان کے لکھے چہرے پر ہر ایک اعتراف کو بخوبی سمجھ لیا تھا۔ یہ بھی ایک مان ہوتا ہے جو صرف اور صرف قیمتی رشتوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس نے اپنے رویے میں اتنی سنجیدگی طاری کر لی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں آ سکا، بس ایک جیسیکا ہی تھی جو اپنی جولی طبیعت کی وجہ سے اس کے بالکل تو نہیں لیکن کچھ قریب ہو گئی تھی۔ جیسیکا کا تعلق امریکہ سے ہی تھا، وہاں ایک ہاسٹل میں رہتی تھی اور روحی کی ہی کلاس فیلو تھی۔ یوں اسے جسٹ ہونے میں ٹائم لگا تھا۔ وائی وڈ یو سو سیڈ ہنی، جیسیکا نے اپنی انگریزی لب و لہجے میں روحی سے پوچھا، وہ اسے ہنی ہی کہا کرتی تھی۔ روحی نے جیسیکا کو دیکھ کر ایک سر سی سانس کھینچی، وہ اس کے روز کے کیے جانے والے سوال پر عاجز آ گئی تھی۔ آج بھی اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ ہمنا کو گھر ڈراپ کر کے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا تھا۔ میٹنگ میں اس کو 5 گھنٹے لگے تھے۔ آج وہ ذہنی دباؤ محسوس کر رہا تھا۔ ہمنا نے گھڑی دیکھی اور چائے بن کے گھر سے کچن میں چلی آئی۔ گاڑی کا ہارن سنائی دیا، جس کا مطلب تھا آہت آ چکا ہے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ کمرے میں ہی جانے لگا تھا جب کچن سے کھٹ پٹ کی آواز پر وہیں چلا آیا۔ ہمنا کو چائے بناتا ہوا دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ ہمنا نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، وہ کچن میں برجمان تھا، جس کا مطلب ہے وہ کھانے کے لیے ہی بیٹھا ہے۔ ہمنا نے جلدی جلدی کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر چن دیا۔ اپنا چائے کا مگ لے کر وہ جانے ہی لگی تھی کہ آہت کی آواز پر رک گئی، تم بھی کھانا کھاؤ۔ آہت کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ ہمنا نے آئیبرو چڑھا کر اسے دیکھا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہمنا یہ کہہ کر کچن سے نکل گئی۔ آہت ایک نظر جاتا ہوا اسے دیکھ کر کھانا شروع کر چکا تھا۔ آہت کھانا کھا کر کمرے میں آیا تو وہ اسے کمرے میں نہ ملی۔ واش روم کی جانب دیکھا جہاں لائٹ آف تھی، وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گیا، اپنا نائٹ سوٹ نکال کر چینج کرنے چلا گیا۔
आधे घंटे बाद भी वो रूम में ना आई तो आहद कमरे से निकलकर इसे तलाश करने लगा। घर के पीछे छोटा सा लॉन बना हुआ था। इसे बेंच पर एक होला सा दिखा। मध्यम सी रोशनी में वो बेंच पर बैठी हुई थी। आहद वही इसी के बराबर में आकर बैठ गया। हमना ने चौंकते हुए अपने अक्ल में देखा तो आहद इससे ही देख रहा था। यहाँ क्यों बैठी हो? वैसे ही दिल घबरा रहा था। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? आहद ने बिना किसी तमीद के पूछा। कर दिया माफ़, हमना ने मुख्तसर जवाब दिया। क्यों? आहद के क्यों पर हमना ने इसे देखा जैसे जानना चाह रही हो कि वो माफ़ी मांगने ही आया था। क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। हमना ने करब से आंखें बंद की थी। आहद ने इसे नासमझी से देखा। लेकिन अम्मा भी ने तो दूसरा रास्ता भी बताया था। आपको बताया था दूसरा रास्ता, मुझे नहीं। हमना ने आंखें खोलते हुए इसे देखा था। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तुम कहो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आहद ने अपनी तीर से फ्री हैंड दी। पिंजरे में कैद पर कटे परिंदे से ये कहा जाए कि तुम जहाँ चाहो फलक पर उड़ो, तो क्या वो उड़ सकता है? हमना की बात पर आहद ने अपने लबों को बाहम भींचा। आहद ने बाजू फैला के इसके गिर्द फैलाया और हमना ने आंखें बंद करते हुए इसके कंधे पर सर टिका दिया। वो वाकई ऐसी परिंदा थी जो चाहते हुए भी रहाई हासिल नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये इसके लिए नामुमकिन था। 2.5 साल बाद। बस अब मुझसे नहीं चला जा रहा, मैं थक गई। हमना के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। अच्छा चलो बैठते हैं। आहद ने इसको धीरे से वहीं रखी कुर्सी पर बैठाया। वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों के बीच आई तमाम तलखियां खत्म हो चुकी थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ हमना ने सब भुला दिया था, वहीं आहद ने अम्मा बी से किए वादे को सच्चाई के साथ निभा रहा था। इतने में मुलाजमा 2.5 साल के हुनैन को गोद में लिए हुए आई। बीबी जी, बाबा उठ गए हैं और रोए जा रहे हैं। शाकरा ने रोते हुए हुनैन को आहद की गोद में दिया। इसकी रंगत हमना पर, जबकि नैन नकुश आहद पर गए थे। क्या हुआ बाबा? बाबा के जानी को आहद ने चुप करवाते हुए पूछा। आहद की बात पर हुनैन खिलखिलाकर हंस दिया। हमना आहद को लाड उठाते हुए देखकर मसरूर हो गई थी। हुनैन की पैदाइश पर एक दफ़ा फिर दोनों खानदानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अम्मा बी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हुनैन की आमद ने आहद को और हमना को और करीब कर दिया था। रूही का कितना दिल था कि आने का, लेकिन न जाने क्यों वो ना आ सकी। इसके ज़हन में ये बात मुसलसल गर्दिश कर रही थी कि हो सकता है हमना को इसका वापस आना अच्छा ना लगे। इस ख्याल के आते ही इसने अपने कदम रोक लिए थे, जबकि अम्मा भी समेत आहद इसके कितना पीछे लगे। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से हमना की खुशियों में खलल पड़े। अल्लाह अल्लाह करके तो इसे खुशियाँ नसीब हुई थी। आज इसे लग रहा था कि इसने अमेरिका आने का फैसला दुरुस्त किया था। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? आहद ने इसके लबों पर मुस्कुराहट देखी तो पूछ बैठा। हमने एक दफ़ा फिर ममता की दहलीज पर कदम रख रही थी। आपको इस तरह लाड उठाते कभी देखा नहीं ना, इसलिए। चलो अंदर चलकर नाश्ता करते हैं। आहद एक हाथ में गोल मटोल हुनैन को उठाए हुए हमना को लेकर कमरे की जानिब बढ़ गया था। अम्मा बी ने खिड़की से इन दोनों को जाता देखकर दायमी खुशियों की दुआ मांगी थी। रूही एक दफ़ा भी पाकिस्तान मिलने नहीं गई। ये बात नहीं कि वो भूल गई थी, बल्कि वो अपनी ज़ात से किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी इसने अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर लिया था जिसका इसकी दोस्ती और पक्की होगी थी। इसके अलावा इसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की थी। जैसिका कभी कभी इसके अपार्टमेंट में आ जाया करती थी। दोस्ती गहरी होने के बावजूद इसने अपने बारे में इससे कभी कुछ ना बताया। जैसिका इसकी आदत अतवार को समझ चुकी थी, इसलिए इसने अब बार बार पूछना तर्क कर दिया था। लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा पूछती ज़रूर थी, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर थी। अम्मा भी से वो फेस टू फेस बात किया करती थी, कभी लैपटॉप पर तो कभी मोबाइल पर। और जब भी मोबाइल पर वो उनके सामने होती तो उनका पहला जुमला ये होता कि मोए इस छोटी सी मशीन से सही नज़र ना आए तेरा चेहरा। और रूही इनकी बात पर मुस्कुरा देती। हमना से इसकी इन 2 सालों में सिर्फ 3 दफ़ा ही बात हुई थी, और वो भी इसने खुद की थी। हमना की खींचा खींचा रहना इसे तकलीफ देता था, लेकिन वो चाहकर भी ना पूछ सकी थी। लेकिन इसकी ज़ात में सबसे बड़ी जो तब्दीली आई थी वो इसका 5 वक्त अपने रब के हजूर सजदा रेज होना था। और जब हमें इसके बुलावे पर लब्बैक कहने की आदत हो जाए तो फिर हम दुनिया की हर फिक्रों से आज़ाद हो जाते हैं। फ़िक्र रहती है तो इतनी कि हमारे रब ने हमें पुकारा है अपनी तरफ, कामयाबियों की तरफ। नाज़िम हाउस को बरकी कमकों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर एक अफरा-दफरी में था, सब को तैयार होने की जल्दी थी। आखिरकार लाडले सपूत हुनैन की तीसरी सालगिरह मनाई जा रही थी, और ये तो पिछले 2 साल से होता आ रहा था। हुनैन की हर छोटी से छोटी खुशी को बड़ी पैमाने पर सेलिब्रेट किया जा रहा था। और आज के फंक्शन की एक अहम बात ये थी कि रूही अमेरिका से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके इसी रात को आने वाली थी। लोन में पहला मेज़बान अम्मा भी थी, जो कि वहाँ मौजूद थी। मेहमान अभी तक कोई नहीं आया था। अम्मा भी को लोन की तरफ आता हुआ एक होला दिखा। जूं ही रूही की नज़र अम्मा भी पे पड़ी, वो लपक कर इनके जानिब आई। अम्मा भी की आंखों में एक चमक आ गई थी। रूही इन 3 सालों में बिल्कुल नहीं बदली थी, लेकिन खूबसूरत ज़्यादा हो गई थी। अम्मा भी, ये हुनैन है ना, मेरा गुड्डा, मेरी जान। हमना ने बेताब दाना इसकी चटपट
रूही ने बेताबाना चटपटे दोनों गाल चूमे थे। एक लम्हे के लिए तो हुनैन इसे गौर से देने लगा। आनी आनी आ गई। हुनैन छोटे छोटे हाथों से ताली बजाने लगा। वो स्काइप पर तो इससे अपनी तोती ज़बान में बातें किया करता था, इसलिए इसे पहचानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आहा दूर खड़े इसे देख रहा था, वो आज भी नहीं बदली थी। आहा लंबे लंबे डग भरता उसकी जानिब आया। रूही ने सर उठा के उसे देखा, काफ़ी बुर्दबार और पुरवकार लग रहा था। थोड़ी के अतराफ हल्के हल्के बाल इसकी शख्सियत में चार चांद लगा रहे थे। कैसी हो? इसके देखने के इर्तिका को आहत की आवाज़ ने दौड़ा था। मैं ठीक, तुम कैसे हो? और ये तो सच में गुड्डा है। रूही ने सवाल करके दोबारा अपना ध्यान हनैन की जानिब कर लिया, तो जो इसके बालों की लट को खींचने में लगा हुआ था। इतने में हमना आती हुई दिखाई दी तो आहत ने आगे बढ़कर ना महसूस अंदाज में इसका हाथ थामा था। रूही आगे बढ़कर खुशदिली से मिली थी, लेकिन हमना ने अपना रवैया लिया दिया ही रखा। यक दीगर बाद सारे घर वाले वहाँ जमा होने लगे थे और रूही से मिलने लगे थे। जाओ रूही, जाकर तैयार हो जा, मेहमान आते होंगे। इस बात में सर हिलाकर वो गेट गुबूर कर गई, जबकि सामान मुलाजिम इसका पहले ही ले गया था। सराजुद्दीन ही रूही को लेने गए थे, जबकि रेहाना मायरा के साथ निजामात में लगी हुई थी। केक काटा गया, फिर खाने का दौर चला। यूँ तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची। आनी, इतने सारे गिफ्ट आए हैं, आपको पता है? रूही को इसका आनी कहना नहाल कर गया था। अम्मा भी इसको फरफर बोलता देखकर मुस्कुरा दिया। आज वो रूही के कमरे में ही सोने की जिद कर रहा था, तो आहद से छोड़कर चला गया था। चलो अब आनी की जान, लेट जाओ, फिर सुबह भी तो उठना है ना। जी आनी, अम्मा भी, आप भी सो जाएं। अम्मा भी को वो आहद की देखा देखी अम्मा भी ही कहता था, जबकि हमना कई मरतबा टोक चुकी थी कि नानो है, लेकिन नाजीना जो बाबा ने कहना है वही लाजम मजलूम है हुनैन के लिए। आपका जाना ज़रूरी है क्या? हमना ने इसे बैग पैक करते देखा। हाँ, जाना तो तुम्हारा भी ज़रूरी था, लेकिन तुम सफ़र नहीं कर सकती। मगर तुम फिक्र ना करो, मैं सिर्फ बारात का फंक्शन अटेंड करूँगा और जल्द से जल्द आने की करूँगा। आहद ने इसके चेहरे पर परेशानी के सार देख लिए थे। तुम चाहो तो अम्मा भी के यहाँ चली जाओ, और वहाँ रूही भी है, बस एक दिन की बात है। आहद समझा शायद वो अकेलेपन की वजह से घबरा रही है। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, बस आप जल्दी आ जाइएगा। हाँ, मैं आ जाऊँगा। आहद इसे अपने साथ लगाकर बाहर चला गया, जहाँ सब इसी का वेट कर रहे थे। मायरा के भाई की बेटे और बेटी की शादी थी। मायरा का मेका आउट ऑफ सिटी था। सबरीना और अली अपने 5 साला साहिर और 8 साला नौरीन, जबकि मायरा और निज़ामुद्दीन शादी अटेंड करने जा रहे थे। आहद जाना तो नहीं चाहता था। हमना का आखिरी महीना था, लेकिन निज़ाम ने ये कहकर राज़ी कर लिया था कि बारात का फंक्शन अटेंड करके आ जाना, तो मजबूरी से जाना पड़ रहा था। साजुद्दीन और रेहाना ही जा रहे थे। रूही ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि वो अम्मा भी के साथ रहेगी। ये लोग आगे पीछे गाड़ी में निकले थे। हमना ने खिड़की से आहद को ड्राइविंग सीट पर बैठा देखा, तो न जाने कि उसे जाता देखकर इसकी आंखें भीग गई थी। आहद की नज़र खिड़की की जानिब गई तो हमना को अपनी तरफ दिखता पाया तो इशारे से रोने से मना किया और हाथ हिलाता हुआ गाड़ी स्टार्ट कर दी। मामा बाबा कब आएंगे? हनैन 3 बार यही पूछ चुका था, आ जाएंगे। आप अब तंग ना करो मामा को, अपने खिलौने से खेलो। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन हमना को नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी बेचैनी थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि हमना को पहलू में दर्द उठता हुआ महसूस हुआ। इसने आहद का नंबर मिलाया, लेकिन मुसलसल बेल जा रही थी। इसको ख्याल आया रूही घर पर ही है। इसे रूही का नंबर मिलाया, लेकिन वो बन जा रहा था। अब दर्द में इजाफा हो रहा था। इसने एक नज़र बेड पर डाली, जहाँ हुनैन अब खेलता खेलता सो चुका था। इसने सोए हुनैन को प्यार किया और इस पर कंबल बराबर करती उठ गई। चलने में दुश्वारी हो रही थी। शाकरा को आवाज़ें लगाई, लेकिन वो अपने क्वार्टर में जा चुकी थी। वो रेलिंग पकड़कर आस्था जीने उतर रही थी कि रूही इसे सामने आते हुए दिखाई दी, और बस ये बेहतियाती थी इसकी रूही को देखने में। पाँव उलझा और दूसरी सीढ़ी पर पड़ने को वजह से अपना तवाज़ुन बरकरार रख सकी, और दिलखरेश चीख के साथ वो गिरती चली गई। इसकी चीख पूरे नाज़म हाउस में गूंजने लगी। रूही ने ये हौलनाक मंजर देखा था। वो तड़प पे इसके जानिब लपकी थी। रूही दीवानावार भागती हुई चीख रही थी, शाकरा शाकरा, कहाँ मर गई? ड्राइवर कोई है? बेहोश पड़ी खून में लथपथ हमना का सर अपनी गोद में रखते हुए इसे चीख चीख कर आवाज़ें देने लगी। खून भल बहे जा रहा था। एक कोंदा सा इसके जहन में लपका था। वो दुनिया माफी से बेखबर हमना के सर को ज़मीन पर रखती हुई क्वार्टर की जानिब भागी। जोर से पुकारने के साथ साथ दरवाज़ा को बजा रही थी। शाकरा हड़बड़ा कर दरवाज़ा खोला। हवास बाख्ता से रूही को देखा, जिसका दुपट्टा न जाने कहाँ था। रूही ने झट से इसका हाथ पकड़ा और खींचती हुई बेहोश वजूद के सामने लाई। पहले तो वो हकदस इसके साथ खींचती चली है, लेकिन जैसे ही हमना के वजूद पर नजर पड़ी तो उसके हाथ पांव फूल के खड़ी। क्या हो? उठाओ इसे, जल्दी करो, हरियप। रूही की धाड़ पर वो हरकत में आई। इसे संभालती हुई दोनों पोर्च की जानिब आई, जहाँ एक गार्ड बैठा ऊँग रहा था। बाबा जल्दी गाड़ी स्टार्ट करें। शाकरा रूही ने इसके वजूद को त्याग से बैक सीट पर डाला। तुम जाओ हुनैन के पास, रूही ने कहकर दरवाज़ा जोर से गाड़ी के दरवाजे को बंद किया। आहद ने अपना मोबाइल चेक किया तो 10 से 12 मिस्ड कॉल हमना की आई हुई थी। एकदम से इसके माथे पर परेशानी के सार नमूदार हुए, क्योंकि आम दिनों में तो हमना एक से ज़्यादा कॉल इससे करती नहीं थी, और अब एक साथ 12 मिस्ड कॉल। इसने कॉल बैक की तो अब कॉल जा रही थी, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। हो सकता अम्मा भी के
यहाँ चली गई हो ये सोच कर उसने रूही को कॉल की, लेकिन नादर इसका फ़ोन ऑफ जा रहा था। इसने घर के लैंडलाइन पर कॉल की तो थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया था। शाकरा की घबराई हुई आवाज़ इसके कानों से टकराई। साहब जी, हमना बीबी गिर गई, रूही बीबी इन्हें अस्पताल ले गई हैं। और हाथ को लगा जैसे इसके पैरों से ज़मीन निकल गई। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कहाँ मर गई थी और कौन से अस्पताल में है? इसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोगों ने इसे मशकूक निगाहों से देखा, लेकिन इसे परवाह ही कब थी। वो भागने के इसी अंदाज में अपने पार्क की हुई गाड़ी की जानिब आया, फ्रंट सीट पर बैठ गया। जिस लम्हा हमना दर्द से दोहरी होकर इसे कॉल कर रही थी, इसका मोबाइल साइलेंट पर लगा हुआ था और निकाह ख्वान निकाह पढ़ा रहे थे। आपका जाना ज़रूरी है। कहीं दूर से हमना की हमलों की बाज गश्त इसके कानों से टकराई। इसने ज़ोर से आंखें मींची। आप जल्दी आ जाइएगा। आहा ने ज़ोर से हाथ स्टीयरिंग पर मारा। मोबाइल फिर बजना शुरू हो गया था। इसकी स्क्रीन देखी जहाँ पर बाबा कॉलिंग जगमगा रहा था। इसने मोबाइल ऑफ करके दूसरी सीट पर फेंका और रश ड्राइविंग करने लगा। इसे वहाँ पहुँचना था किसी भी हाल में। 3 घंटे का रास्ता इसने 2.5 घंटे में तय किया था। आज से पहले इसने कभी ऐसी धुआंधार गाड़ी नहीं चलाई थी। इसे रह रहकर हमना की वो भीगी आंखें याद आ रही थी जिनमें खौफ के सार वाज़ा थे। इस वक्त तो इसने वक्ती जज्बात समझ के इसे बुलाया था, लेकिन इसे क्या पता था वो वहम वक्ती नहीं था, कोई अनहोनी होनी थी जिसके आसार हमना की आंखों में मौजूद थे। वो भागता दौड़ता अस्पताल पहुंचा। कॉरिडोर में से रूही दिखी गई थी। रूही ने आहद को आते देखा था तो उसे देखकर दौड़कर इसके पास की। कहाँ गए थे तुम? तुम्हें जरा एहसास है हमना की क्या हालत थी? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? किसके पास छोड़कर गए थे इसे? अकेला बोलो। रूही इसका बाजू पकड़कर झंझोड़ रही थी। दोनों गाल आंसुओं से तर थे। आहद ने अभी कुछ कहने के लिए लब वार किए थे कि सीनियर डॉक्टर इन दोनों के करीब आई। पेशेंट का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, जल्द ब्लड का इंतज़ाम कीजिए। इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। मेरी मिसेस आप कैसी हैं? आहद को लगा कि इसकी आवाज़ खाई से आ रही है। इनकी हालत बहुत नाजुक है। आप जल्द से जल्द खून का इंतज़ाम कीजिए। यहाँ ए पॉजिटिव है। मैं दूंगी, जितना चाहे ले लें, लेकिन प्लीज़ आप इनकी बेबी को बचा लें। रूही ने जल्दी से कहा, बचाने वाली है ज़ात अल्लाह ताला की। आप लोग दुआ कीजिए और आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर ने रूही को कहकर आगे बढ़ गई। आहद को रह रहकर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। इसने निज़ामुद्दीन को बताने के लिए मोबाइल ढूंढा, लेकिन वो तो गाड़ी में रह गया था और इस वक्त इसके अलावा कोई नहीं था। एकदम से हनैन का ख्याल आया। इसने घड़ी में देखा जहाँ 4:30 का वक्त हो रहा था। इसने गाड़ी से अपना मोबाइल निकाला और एक बार फिर घर फ़ोन किया। हेलो हुनैन को, अम्मा बी को देख कर आओ, मुझे तुम पर अब ज़रा भी तबार नहीं है। कहकर गया था ना कि हमना के पास रहना। आहद अब इसे खरी खरी सुनाने लगा था। और अम्मा बी को कुछ पता है तो अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। आहद ने इसे वार्न किया। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? मायरा ने निज़ाम को देखा जो आहद की कॉल के बाद सख्ते में आ गए थे। हमना सीढ़ियों से गिर गई और इस वक्त अस्पताल में है। निज़ाम ने मायरा को बताया, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे अभी आहद का फ़ोन आया था, वो वही है। तुम जल्दी करो, हमें निकलना है अभी। या अल्लाह, मेरी बच्ची और इसकी गोद में पलने वाले बच्चे की हिफाजत करना। मायरा ने अपने आंसू साफ किए और अपने भाई को बताने चलेगी। मम्मा कहाँ गई? वो अभी सोकर उठा था। अपने बराबर में अम्मा बी को बैठे देखा तो रोनी सूरत बनाकर पूछा, ना मेरा बच्चा, ना रोना नहीं, मम्मा अस्पताल गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही निज़ाम का फ़ोन आया था जिस पर उन्होंने अम्मा बी को मुख्तसर ही बताया था। अच्छा, अब अम्मा भी मेरी गुड़िया आएगी। आपको पता है मम्मा गुड़िया लेने गई हैं, इसने समझदारी से कहा और झूम झूम कर खुश होने लगा। हैं ये किसने बताया? अम्मा बी ने इसे अपनी ऐनक के पीछे से गोरा। उफ अम्मा बी, आपको कुछ नहीं पता। अपना छोटा सा हाथ इसने अपने सर पर मारा। इसकी हरकत आहद से मिलती थी। अम्मा बी को लगा कि इनके सामने छोटा सा आहद बैठा है। अम्मा बी इसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। एक एक करके सब आईसीयू के बाहर जमा हो गए थे। निज़ाम और सराय दोनों आधे घंटे पहले अस्पताल पहुंचे थे। रूही मायरा से गले लगकर रोए चली जा रही थी। इसे लग रहा था कि जैसे इसका दिल डूब जाएगा। मायरा से चुप करवाने में लगी हुई थी। निज़ाम आप हुनैन को जाकर ले आए और वो अकेला अम्मा बी को तंग कर रहा होगा। मायरा ने हुनैन का ख्याल आते ही निज़ामुद्दीन को कहा। आहद से उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से निकल गए। बाबा हुनैन ने जैसे ही आहद को बेंच पर बैठा देखा तो ज़ोर से चिल्लाया। आहद ने सर उठा के से देखा जो निज़ाम की गोद में था। आहद ने आगे बढ़कर हुनैन को गोद में लिया और इसका सर माथा चूमा। एक आंसू इसकी आंख से निकल कर हुनैन के बालों में जज़ब हो गया था। हुनैन ने आहद से वही सवाल पूछा जो अम्मा भी से पूछा था। आहद ने इस बात में सर हिलाया। इतने में एक फीमेल डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली। इनके पीछे नर्स थी जिसके हाथ में नौमौलूद कंबल में लिपटा हुआ एक बच्चा था। सब एकदम चौकन्ना हो गए। मुबारक हो, आपको नन्ही सी गुड़िया हुई है, डॉक्टर ने आहद को देकर कहा। सबकी जान में जान आई। मेरी बीवी कैसी है? आहद की बात पर डॉक्टर की मुस्कुराहट थम गई थी। इनके लब हिल रहे थे, शायद वो कुछ कह रही थी। आहद का दिमाग सुन्न हो गया था, वो लड़खड़ा गया था। वो समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन समझ ही नहीं पा रहा था। रूही के गिरने के से अंदाज में बैठी थी। आहद लड़खड़ाया तो पास खड़े निज़ामुद्दीन ने इसके शानों से थामा। हौसला करे, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। डॉक्टर ने ये कहकर आगे बढ़ गई। बाबा
بابا میری گڑیا آ گئی، ننھی سی ہے یہ بھی گود میں لے لوں گا۔ احد اسے خالقہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مایوسی اچھی بات نہیں ہے، دیکھو یہ اللہ نے رحمت دی ہے تحفے میں۔ مارا نے ننھی سی جان کو احد کے سامنے کیا۔ احد نے پھولے پھولے گالوں والی حرین کو دیکھا۔ میری خواہش ہے کہ میری بیٹی ہو، میں اس کا نام حرین رکھوں گی اور اس کی تربیت خود کروں گی۔ میری زندگی میں جو خلا رہ گیا ہے وہ میں اپنی حرین میں پورا کروں گی۔ ہمنا کی یہ خواہش احد کے ذہن میں بجلی کی طرح لپکی۔ اس نے سوئے ہوئے وجود کے ننھے سے ماتھے پر اپنی شفقت کی مہر ثبت کی۔ اس کے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے، وہ ضبط کرنا چاہتا تھا لیکن برداشت یہیں تک تھی۔ اس نے احد کو نظام کی گود میں دیا اور ہسپتال کی راہداری سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یا اللہ، میں نے تجھ سے ہمیشہ شکوہ ہی کیا جبکہ تو نے مجھے میری اوقات سے زیادہ مجھے نوازا۔ یا اللہ، اب جبکہ تو نے مجھے ہمنا کی جانب مائل کر دیا، اسے میری ہم سفر میں دے دیا اور میں نے اماں بھی سے کیے ہوئے وعدے کو پوری صداقت کے ساتھ نبھایا، تو یا اللہ تو مجھ پر رحم کر میرے بچوں کی خاطر سے صحت یاب کر دے۔ جہاں پر انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے تیری قدرت شروع ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، اسے زندگی کی دوڑ تھما دے، میری بے اثر دعاؤں کو قبول کر دے۔ اسے سجدے میں روتے روتے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ سجدہ سے جیسے ہی نکلا، اس کے کانوں میں اذان کی آوازیں گونجنے لگی۔ جب تمہیں لگے کہ سارے رستے بند ہوں گے تو یقین رکھنا کہ بس ایک اسی کا در ہے جہاں سے ہر رستہ شروع ہوتا ہے۔ اور احد کے قدم خود بخود مسجد کی جانب بڑھنے لگے۔ اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ آخری بار وہ کب آیا تھا نماز پڑھنے۔ نماز کے مکمل ہوتے ہی سارے نمازی چلے گئے تھے۔ اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ امام صاحب کافی دیر سے اسے سجدے میں روتا دیکھ رہے تھے۔ جب ان سے رہا نہیں گیا تو وہ احد کے پاس آ کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ انہوں نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ احد نے رونا ترک کر دیا، سر اٹھا کر امام صاحب کو دیکھا جس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھتے ہوئے بولے، کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سنے گا؟ امام صاحب کی بات بہار نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی مولوی صاحب، مجھے یقین ہے۔ تو تم اطمینان رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ امام صاحب کی بات پر احد کی آنکھوں پر مانند پڑتی چمک دوبارہ واضح ہوئی۔ احد کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ بچے، اس نے تمہاری نیت کو دیکھا، اس نے تمہارے بے ساختہ نکلے لفظوں کو قبول کیا جو تم نے سجدے میں عاجزیت اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس نے تمہاری ندامت کو قبول کر لی جو تم رو رو کر اپنی ندامتوں کا اقرار کر رہے تھے، آس پاس سے غافل ہو کر، اور بس ایک لمحہ ہوتا ہے قبولیت کی سند پر پہنچنے کے لیے۔ امام صاحب کی بات میں کوئی جادو تھا جو آہستہ آہستہ اس سے وجود پر اثر کر رہا تھا۔ وہ بھول گیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا، اسے بس یاد تھا تو اتنا کہ سامنے بیٹھی شخصیت اپنے لفظوں سے اس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ امام صاحب کا نورانی چہرہ، اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا شفاف چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ موبائل کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے موبائل کو دیکھا اور پھر دوبارہ امام صاحب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ امام صاحب، میری بیوی ہسپتال میں، اس نے میری بچی کو جنم دیا ہے۔ شادی سے پہلے مجھے میری کزن روحی سے محبت تھی لیکن میں ہمنا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے بابا جان نے زبردستی میری پھوپھو کی بیٹی سے نکاح پڑھوایا تھا لیکن میں جب اپنی بیوی کو دیکھتا تو مجھے اس پر غصہ آتا۔ اس کی وجہ سے مجھے میری محبت نہیں ملی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا مجھے اس کے وجود کی عادت ہو گئی تھی۔ میرا غصہ تھم گیا تھا لیکن اب جب کہ ڈاکٹر نے دوسرے بچے کی پیدائش کی خبر دی تو میں پرسکون ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ہمنا کی کنڈیشن نازک ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ 10% چانسز اس کی زندگی کے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پا رہی۔ انہیں دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے پوری بات امام صاحب کے گوشے گزار کی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہیں اپنی کزن سے محبت ہے؟ امام صاحب کی آواز پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ ابھی تو بتایا آپ کو کہ اس کی محبت نے تمہیں رب کی جانب راغب کیا کیا؟ مطلب امام صاحب، میں کچھ سمجھا نہیں۔ احد نے ناسمجھی سے کہا، تم اپنی کزن سے محبت کیا تم اپنی کزن کی محبت میں اسی طرح سجدے میں روئے تھے یا اللہ سے اسے پانے کی دعائیں کی تھی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا۔ احد کا سر خود بخود نفی میں ہلتا چلا گیا۔ وہ حیران تھا، واقعی اس نے کبھی یوں رو رو کر روحی کو نہیں مانگا تھا، تو پھر وہ محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان جب تک محبوب کی محبت میں رب کے آگے نہ جھکے تو وہ محبت نہیں، وقتی جذبات ہوتے ہیں۔ تمہیں اپنی کزن سے محبت ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ تمہاری محبت کی حصے دار تمہاری شریک حیات ہے اور آج جس کی زندگی کے لیے تم سجدے میں جھکے ہو، اور یہی محبت تھی تمہاری جو تمہیں آج رب کے آگے جھکا گئی۔ امام صاحب کا شکریہ ادا کر کے مسجد سے وہ نکلا جہاں اب سورج رخت سفر تھا۔ آسمان پر جگہ جگہ بادل بنے ہوئے تھے، افق پر پیلی پیلی روشنی آسمان کو سنہرا بنا رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اتنا حسین منظر نہیں دیکھا تھا کیونکہ یہ سب دیکھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اپنی ہم سفر کی جانب چل دیا جہاں اسے دوبارہ زندگی عطا کی گئی تھی۔ 7 ماہ بعد۔ بابا، آپ گڑیا کو سمجھا دیں، میری کتابیں خراب کر رہی ہے۔ احد وہی کاؤچ پر بیٹھا لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا۔ حنین کی آواز پر حرین کو خوبکی سے دیکھا۔ حرین نے معصومانہ انداز میں کھلکھلا کر احد کو دیکھا۔ 7 ماہ کی حرین بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ آج چونکہ اتوار تھا اور احد کی ذمہ داری تھی کہ دونوں کو سنبھالنے کی۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ ابھی اس نے پوچھا ہی تھا کہ روم کا دروازہ کھلا اور دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگ تھامے ہمنا کمرے میں داخل ہوئی۔ اتنی شاپنگ کس خوشی میں بھی
احد نے ہمنا سے پوچھا جو اب شاپنگ بیگ بیڈ پر ڈھیر کر رہی تھی، کیا یہ خوشی کم ہے کہ اگلے ہفتے ہماری روحی کی شادی کے فنکشن شروع ہو جائیں گے؟ ہمنا کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں کر لیتا تمہارے ساتھ شاپنگ۔ تم کیوں خوار ہوئی بازاروں کے چکر لگا کر؟ جب سے ہمنا سے صحت ہوئی تھی احد اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال کرتا تھا۔ آپ بس اپنی شاپنگ وقت پر کر لیجئے گا، میری تو ہوگی ساری۔ ہمنا یہ کہہ کر ری کرتی حورین کی طرف متوجہ ہوئی جو اس کو دیکھ کر گود میں آنے کے لیے آ کے رونے لگی تھی۔ مائیوں کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ روحی پیلی جوڑے میں ملبوس سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں ابی نے روحی کی شادی ریحانہ کے بھانجے سے طے کر دی تھی۔ ابھی حال ہی میں جنید آسٹریلیا سے آیا تھا۔ اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے وہ پاکستان شفٹ ہو چکا تھا۔ جنید کی پرسنالٹی ہرگز بھی نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ بلا شبہ وہ اپنے اندر مقناطیسی طاقت رکھتا تھا۔ دیکھنے والا دوبارہ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ آج ریحانہ کی بہن سائمہ اور ان کی فیملی، جس میں صداقت ان کے شوہر اور رامین اس کی چھوٹی بہن، جبکہ نگار بڑی بہن شادی شدہ تھی اور وہ اکلوتا تھا اور لاڈلا بھی۔ سائمہ نے اپنے بچوں کی تربیت احسن طریقے سے کی تھی۔ آج وہ مائیوں کے فنکشن میں خصوصی مہمان تھے۔ اماں بھی ایک طرف سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آج بھی بردباری ان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ ہمنا نے سی گرین کلر کا غرارہ اور ریڈ کلر کی شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی اور سی گرین کی نیٹ کے دوپٹے کو کندھے پر جمایا ہوا تھا۔ بالوں کو فش ٹیل بنا کر موتی کے پھول چن دیے تھے۔ وہ کہیں سے دو بچوں کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ معصومیت آج بھی اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ کیا نظر لگائیں گے؟ ہمنا نے حورین کو گود میں اٹھائے سامنے کھڑے احد سے کہا، جو اسے کب سے تکے جا رہا تھا، اللہ نہ کرے تمہیں میری یا کسی کی نظر لگے، تم ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہو۔ احد نے محتاج نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، جس پر وہ جم گئی۔ جب کوئی چیز بن مانگے ہماری دسترس میں آ جائے تو ہمیں جب تک اس کی قدر نہیں رہتی تب تک وہ ہم سے دور نہ چلی جائے۔ کبھی کبھی ہمارا اپنے پیاروں سے دور جانا اس لیے بھی صحیح ہوتا ہے کہ وہ وقت پر اہمیت کا تعین کر لے، ورنہ وقت تو پھر وقت ہے نا، آج کسی کا ہے نا کل کسی کا ہوگا، اسے تو گزرنا ہی ہے۔ آج صحیح معنوں میں روحی پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ دلہن بنی ہوئی وہ کسی ریاست کی شادی لگ رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کے شرارے میں اس پر ریڈ ہی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ نیٹ کے دوپٹے پر گھونگھر نکالا ہوا تھا۔ نکاح کی رسومات شروع ہو چکی تھی۔ نکاح ہوتے ہی ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پاس بیٹھی اماں بھی نے اسے گلے لگایا۔ گلے لگتے ہی روحی زور و شور سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ ساتھ کھڑی ہمنا نے مارا کو چپ کروایا، جو خود بھی یہ شغل فرما رہی تھی۔ روحی کو سٹیج پر لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر میں جنید آ کر اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ گولڈن شیروانی اس پر سفید کلا، وہ بھی کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہمنا تم اطمینان رکھو، احد شروع سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، اس پر صرف اور صرف تمہارا ہی حق ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سلامی نہیں کرنی؟ احد نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو کندھا ہلا کر کہا، ہاں چلے۔ ہمنا روحی کی لیفٹ سائڈ پر اور احد جنید کی رائٹ سائڈ پر برجمان تھا۔ احد نے اپنے سامنے سفید کرتے میں حنین کو کھڑا کیا ہوا تھا، جبکہ ہمنا کے ساتھ 7 ماہ کی حورین کو گود میں لیا ہوا تھا۔ وہ روحی کی کسی بات پر مسکرا دی اور یہ دل فریب منظر کیمرہ مین نے کیمرے میں موقوف کر دیا تھا۔ تو کیسا لگا آپ کو ناول؟ اچھا تھا ناول، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔